12واں پارہ ہے سورہ توبہ آیت 94 یا تذرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تذرون، وہ لوگ عذر پیش کریں گے الیکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اس میں جو روٹ ورڈ ہے عین زال را ہے نا، کہ عذر پیش کریں گے. اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے. کون لوگ عذر پیش کریں گے؟ منافقین. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تبوک کا سفر تھا، اور تبوک کے سفر میں سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ جہاد کے لیے سب کو نکلنا ہے، اور اس کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا. اس سفر کو، اس سارے مورکے کو جیش کہتے ہیں کسی لشکر کو، اور اسرہ کہتے ہیں تنگی. تو تنگی کا سفر، جو غزوہ تبوک کا جو سفر تھا وہ جیش الاسرہ کا سفر تھا، تنگی کا سفر. ٹھیک ہے. اب اس میں کہا گیا تھا، اور یاد رکھیں کہ جب بھی نبی جہاد کو فرض عین قرار دے دیں تو پھر تمام امت پر وہ فرض عین ہو جاتا ہے. ان کو جانا پڑتا ہے جہاد کے لیے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا. اگر کوئی ایسا انکار کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نافرمانی اور بغاوت تصور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر ساتھ چلنے سے انکار کیا. اب اس میں دو گروہ تھے. ایک تو منافقین تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت اچھے مخلص مسلمان تھے، مگر وہ اپنی تساہل، اپنی سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت سے رہ گئے. ٹھیک ہے. اب جو ذکر آ رہا ہے، اور آپ پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، رکوع 10 سے آگے، جو رکوع سے جو آگے 10 سے جو آگے والی آیات ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ، اور آپ پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ جو ذکر چل رہا ہے وہ منافقین کا چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بیچ میں کہیں جو ہے ان مسلمانوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جو تھے تو مخلص، لیکن وہ کسی اپنی تساہل سمجھتے ہیں کہ مطلب اپنی سستی کی وجہ سے، کہ اچھا ٹھیک ہے کل چلے جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے بعد میں شریک ہو جائیں گے، اچھا پیچھے سے چلے جائیں گے، اچھا کوئی بات نہیں ہر دفعہ تو گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں اس دفعہ نہیں جاتے. اس طرح کی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے، اور وہ ظاہر ہے پھر وہ قافلہ نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے. تو اب دو لوگ یاد رکھیں کہ غزوہ تبوک میں جانے سے جو رہے تھے وہ دو لوگ تھے. اور ابھی جو آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے، وہ منافقین کا ذکر ہے. اور یہ جو آیت ہے 94، اس میں بھی منافقین کا ہی ذکر آ رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہے آپ کے سامنے آ کے عذر کیا، ایک بہانہ پیش کریں گے کہ ہم اس وجہ سے جو ہے نا نہیں جا سکے آپ کے ساتھ. آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے ہو. اب یہ جو ہے نا، یہ جو آیات آ رہی ہے نا، یہ 94، یہ جو ہے تبوک سے واپسی کی جو ہے نا، واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے والی جو آیات آپ نے پڑھی تھی نا، وہ پہلے کی تھی. اور یا جو آپ 92 اور 93 کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ دوران تھی، کیونکہ جب وہ یہ نا کہ میں تمہاری سواری کے لیے، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے وہ حدیث جو آتی ہے کہ جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پہ تم چلتے ہو، تو وہ اجر میں تمہارے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 94 والی جو آیت ہے نا، یہ اس سے آنورڈ، یہ جو ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے اس غزوے کے بعد، اس غزوے میں کیا ہوا تھا کہ محاصرہ ہوا تھا، مگر جنگ ہوئی نہیں تھی، اور صلح ہو گئی تھی، اور مال فے ہاتھ آیا تھا. ٹھیک ہے. اس غزوے میں اس طرح سے ہوا تھا. تو مسلمان بخیریت، بغیر جنگ لڑے وہ واپس آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ آیات جو آ رہی ہیں یہ واپسی پہ آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا ٹوٹل علم نہیں رکھتے تھے. ہاں، جو غیب کا علم ان کو دے دیا جاتا تھا وہ اس علم کے جاننے والے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو غیب کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور وہ مطلب ان کو کوئی بتایا بھی نہیں جاتا. نہیں، غیب کا ان کو بتایا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے تو وہی تو پوری غیب ہے. ہمیں تھوڑی بتائی جا رہی تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب بتایا جا رہا تھا، وہی پوری غیب ہے. اب حضرت جبریل کیسے بتاتے تھے، کس طرح سے، ہمیں تو نہیں پتا نا.
تو غیب کا جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا وہ اس علم کے جاننے والے ہوتے تھے. اس کا سب سے بہترین عقیدہ یہی ہے. اور باقی جو معاملات ہیں جو غیب کا علم نہیں بتایا جاتا تھا وہ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اب یہاں پر آپ یہ جو ہے نا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا. یہاں اصل میں اس بات کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے نام اور اصلیت بتا دی گئی تھی. ٹھیک ہے. جو بھی یہ منافقین تھے ان کے نام، اب وہ ساتھ رہ رہے تھے مگر وہ منافق تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام مخلص مسلمانوں کو نہ بتائے، کیونکہ ان میں سے اکثر منافقین جو تھے وہ کسی نہ کسی مخلص مسلمان کے رشتہ دار تھے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ نے پیچھے ہی پڑھا عبداللہ بن ابی، ان کے جو بیٹے تھے اس کا جو بیٹا تھا وہ بہت مخلص مسلمان تھا، اور خود عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا، بلکہ سردار منافق کہا جاتا ہے اس کو نا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس طرح سے کھل کر، ایک تو اس پہ وجہ یہ تھی کہ ان کی دل آزاری ہوگی، دوسری بات کہ اگر اس طرح سے نام کھل کر بتا دیے جاتے تو یہ اور ڈھیٹ ہو جاتے. وہ جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا وہ اور ان کا اوپن ہو جاتا، اور وہ اوپنلی وہ باقاعدہ کیونکہ اس وقت محاذ بہت سارے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ان کو کھل کر بتا دیا جاتا پھر ان کا کوئی قلعہ کما بھی کرنا پڑتا. اب جب قلعہ کما یعنی ان کا کوئی سزا بنتی. ظاہر ہے منافق ایک سارٹ آف مرتد کی کیفیت میں ہوتا ہے. آپ یعنی کوئی معمولی بات نہیں کہ کوئی منافق بن جائے. تو منافق کے ساتھ پھر ظاہر آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں جب کہ دو رائے کیوں ہو رہے ہوں کہ نا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے جب پتہ چل رہا تھا کہ یہ منافق ہیں، اور ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو منافق اگر بتا دیے جاتے، اوپنلی بتا دیے جاتے ان کے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، لیکن اگر اوپن کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا ہوتا کہ پھر وہ اور ڈھیٹ ہو جاتے، اور پھر ان کا کوئی حساب کتاب کرنا پڑتا، یعنی ان کو سزا دینی پڑتی. جب سزا دینی پڑتی تو پتہ ہے ایک کیا معاشرے میں پھیلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی جو ہے نا ساتھیوں کو جو ہے نا مار رہے. ایک بیڈ امپریشن جو ہے نا وہ جاتا، ایک اسلام کا بیڈ امپریشن چلا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس وقت کے حساب سے جس طرح سے محاذ کھلے ہوئے تھے، ادھر سے جو ہے یہود کا معاملہ، ادھر سے اہل کتاب نصارہ کا معاملہ، ادھر سے مشرکین کا معاملہ، اور کیسر و کسرا بھی تیار بیٹھے ہیں، روم، اور مطلب ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرف سے محاذ کھلے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاذ کو نہیں کھولا، اس محاذ کو بند رہنے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی. اور اگر وہ اوپن ہو جاتے تو اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے سدھرنا تو پھر بھی نہیں تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں مانتے. ان کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. وہ ڈر نکل جاتا کہ اب تو بھائی اوپن ہو ہی گئے ہیں، اب تو ہمارا جو دل چاہے کریں. تو کم از کم ایک لبادے میں ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ اتنا ہی کر رہے ہیں نا. اس وقت تک ایسے ہی کر رہے تھے کہ غزوات میں آتے وہ چھوڑ کے چلے جاتے، اتنا ہی کر رہے تھے نا. دشمنوں کے ساتھ بہرحال نہیں مل رہے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا اگر پتہ چل جائے گا تو پھر تو ہماری بالکل ہی اصلیت ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کم از کم یہ بھی ایک بہتر سچویشن ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ غزوات سے ہم زندگی کی جنگ لڑنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غزوات سے آپ نے کیا سیکھا کہ جب آپ کے پاس ایک فرنٹ اوپن ہو نا، ایک کھلا ہوا ہو، تو اس فرنٹ کو فوکس کریں، جان بوجھ کے دوسرے فرنٹس نہ کھولیں. سمجھ آئی بات؟ اگر کھل جائے تو ٹھیک ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن خود سے نہ کھولیں. خود سے اتنے سارے فرنٹس نہ کھولیں، اتنے سارے کیا کہنا چاہیے اس کو اردو میں، محاذ نہ کھولیں. یہی حکمت اپنائی تھی. جب مشرکین کا معاملہ تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہود اور اہل کتاب سے معاہدہ تھا ان کا، انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا، پتہ تھا کہ یہ بھی دشمن ہے، مگر ان سے معاہدہ کر لیا تھا صلح کا. کیوں؟ اب اس میں یہ ہو کہ اوپنلی وہ آ نہیں سکتے تھے مشرکین کے ساتھ، اگرچہ اندرونی انہوں نے مدد کی، مگر اوپنلی پھر بھی اگر تو معاہدہ نہ ہوتا تو سوچیں پھر تو وہ اوپنلی آ جاتے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو کس طرح سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیل کیا تھا کہ اس وقت کچھ کمزور شکوں پہ کچھ ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے. بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو بظاہر لوگوں کی نظر میں ایک دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، مگر وہ آپ کا رب اور آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اس میں کیا بہتری اور کیا حکمت عملی ہے.
تو صلح حدیبیہ کی جو حکمت عملی، ہمارا تو اس پہ پورا پیپر ہوا تھا، پورا ایک سیشن تھا ہمارا. مجھے یاد ہے جب میں کورس کرتی تھی تو صلح حدیبیہ پہ پورا ہمارا ایک پیپر آیا تھا سیرہ کے، اس میں اتنی اس میں حکمتیں ہیں کہ اس سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگا نا کہ ہم تھوڑا پیچھے ہوں، مسلمان بیک ہو کے پھر انہوں نے وہ جو ہے نا صلح کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں حکمت یہ تھی کہ انفیکٹ مسلمانوں نے حکمت کے ساتھ صلح کی تھی. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس میں بیکورڈ نہیں گئے تھے، اس میں بیک فٹ پہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ حکمت کے ساتھ صلح ہوئی تھی. تو یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسانی زندگی کے معاملات میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو غزوات ہمیں زندگی کی جنگ لڑنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں قرآن میں جو غزوات کا بڑا ذکر آتا ہے. تو آج اور کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور اسپیشلی ایک بہت بڑی جنریشن ایسی آئے گی کہ جو اس دور میں آئے گی جہاں پہ غزوات اور جنگ اور جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، جو ہمارا آج کا دور ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ ہم پریپیئرڈ ہوں. ٹھیک ہے نا. اپنی زندگی میں، اور ہم ایک اپنے اندر ایک مومن جو ہوتا ہے نا، ایک مومن کے اندر ایک مجاہدانہ روح ہوتی ہے. وہ ہر وقت جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے. کبھی اپنے ان سیلف سے جہاد کر رہا ہوتا ہے، کبھی شیطان سے جہاد کر رہا ہوتا ہے، کبھی منافقین سے جہاد کر رہا ہوتا ہے، کبھی معاشرے کی برائیوں سے جہاد کر رہا ہوتا ہے. تو مومن اپنے اندر ایک مجاہد کی سی روح رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں. سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ نام یعنی ایک ایک کر کے بتا دی گئی تھی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں. ہاں، وہ اب سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں. کون؟ منافقین. جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کی حالت پر ان کو چھوڑ ہی دو. ٹھیک ہے نا. یعنی اب یہ قسمیں کھانے بیٹھ جائیں گے. یعنی اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑی جسارت کی بات ہے. مگر یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے سے باخبر کر رہے ہیں. اور دیکھیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئیں گے، یہ ایسا کریں گے، یہ ایسا کریں گے. ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، ان کو آپ کیسے ڈیل کریں گے. کتنی مدد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ لوگ بالکل گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں. یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو واپس آ رہے ہیں نا، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں. تو وہ جو رہ رہے ہیں مدینہ میں، جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان میں سے جو منافق ہیں. ٹھیک ہے. کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اپنے آپ کو اس آئینے میں رکھ کر دیکھیں کہ کہیں ہم خدا نخواستہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے. کیونکہ آج کے مسلمانوں میں دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو سچے مسلمان ہیں یا پھر منافق ہیں. اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہتا تو ہے، کلمہ پڑھتا تو ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، اس کی زندگی میں جب کوئی جھانک کے دیکھتا ہے تو اسے اس کلمے کا عکس نظر نہیں آتا. دس از کالڈ منافق. ٹھیک ہے. تو انسان اپنے دوسروں کو مت دیکھیں. ہمارا کیا عمل ہوتا ہے؟ منافق کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے فلانا منافق ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھو. ٹھیک ہے. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، یعنی خوش ہو جائیں، اور پھر جو ہے نا ان کو معاف کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رقیق القلب تھے نا، نرم دل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اصل تو مطلب اصل جو آخرت کا جو سارا فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بتا دیا کہ اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک طرح سے تنبیہ بھی کر دی اور بتا بھی دی، کیونکہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 70 بار سے زیادہ استغفار ان کے لیے کر لوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور آپ یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایسا کر لیتے، آگے آپ مسجد ضرار کا بھی پڑھیں گے، اگر یہ سب چیزیں ایسی ہوتی جاتی نا تو پھر جو یہی ٹرینڈ چلتا جاتا. اور آج کے دور میں پھر پتہ ہے کیسے مسلمان رہتے ہیں؟ منافق ہی مسلمان ہوتے ہیں. یعنی ان کو اتنا ڈیوائڈ کر کے، اتنا ان کو ڈیفائن کر کے نہ بتا دیا جاتا شروع سے، تو پھر آج کے دور میں تو پھر کوئی سچا مسلمان رہتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں
بہت ہی سخت ہیں، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ مدینہ کے باہر کے دیہاتی جو پیرفریز میں رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جو دیہات کے جو باشندے ان کو اعراب کہا جاتا ہے، اور اکثر آپ حدیث میں پڑھتے ہیں اعرابی آیا تھا، اعرابی آیا تھا، اس طرح سے۔ تو اعراب جو ہے نا دیہات کے باشندوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ولیجر کہتے ہیں، اور کچھ ہاں براڑی کے لوگ کہتے ہیں، براڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں براڑی۔ تو اس طرح سے مدینہ کے باہر، مدینہ ایک شہر تھا، تو مدینہ کے پیرفریز میں جو لوگ رہتے تھے ان کو اعرابی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سائیکالوجی تھوڑی سی بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں نا کفر اور نفاق میں تھوڑے سخت ہوتے ہیں، اور آپ نے آج بھی دیکھا ہے جو پیرفریز میں رہتے ہیں کہیں بھی، تو وہ ہے نا وہ کلچرڈ نہیں ہوتے، وہ مکمل پیکج نہیں ہوتے، ان کے بات کرنے کا اسٹائل، ان کی چیزوں کو ڈیل کرنے کا اسٹائل تھوڑا سا سخت اور بہت ہی ریش ہوتا ہے نا۔ ان کا جو شہری انسان ہے اس کا اور ایک دیہاتی انسان کا ڈیلنگ، ان کے بات کرنے کے انداز میں واضح فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات بتا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی لائف سخت ہوتی ہے، اور لائف کی سختی کا اثر انسان کے مزاج پہ پڑتا ہے، انسان کے کردار پہ پڑتا ہے۔ آپ اکثر اس دنیا میں بھی، ایون ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کے چہروں پہ باقاعدہ کرختگی ہوتی ہے، تو اگر آپ ان کے فیڈ بیک لیں گے تو ان کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے کافی سخت، بڑی پرتشدد لائف گزاری ہے۔ اگرچہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہر انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی مشکل لائف ہوتی ہے، لیکن وہ جو صبر کرنے والا ہوگا تو اس کے چہرے پہ تو ایسی کوئی بات نہیں آئے گی، لیکن جو دنیا دار ہوگا نا اس کے چہرے پہ ایک خاص قسم کا ہے نا ایک مزاج آ کے رک جائے، اس کے اندر کا مزاج ہے نا، اس کے باہر کے چہرے پہ بھی مزاج وہ آ کر رک چکا ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیہات کا معاملہ یہ ہے۔ اب ان کو ایک تو یہ بتایا گیا، پھر ان دیہاتوں سے جو اچھا ڈیمانڈ کیا کی، ان دیہاتوں سے بڑا تقاضا بھی نہیں کیا گیا۔ 4 بنیادی چیزیں ان کو کہا گئیں کہ بعض اہل دیہات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اب ان سے جو کہا گیا کہ یہ ہے کہ بھئی ایک تو ایمان کا تقاضا کیا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے دعائیں لینی ہیں، یعنی ان کو خوش، جب ان کو خوش رکھیں تو وہ تو اسی سے خوش ہوں گے نا جب سنت کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہ، لیکن ان دیہاتوں میں سے اب اس آیت پہ آ جائیں کہ ان دیہاتوں میں سے بعض ایسے جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو جو یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں تو ان کو یہ بات بری لگتی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا، یعنی اگر آپ نہیں خرچ کریں گے تو وہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں۔ اچھا، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے ایک تو اس کو زبردستی کی چیز سمجھتے تھے کہ بھئی ہم کیوں صدقہ کریں، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جب یہ دیکھتے کہ مسلمانوں پہ اچھے حالات ہیں تو وہ انتظار کرتے کہ ان پہ بھی وہ وقت آئے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کر رہے ہیں، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں سے، یعنی کہ یہ وہ ٹائٹل ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں تو لوگ اپنے ٹائٹل خود ہی لگا لیتے ہیں، بعض آپ نے علماء کرام کے دیکھے انہوں نے اپنے ٹائٹلز منتخب کیے، مگر صحابہ کرام کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائٹل ہم نہیں لگا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے لگایا۔ آپ دیکھ لیں قرآن کی آیت 100، ٹھیک ہے، سورہ توبہ، اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگایا کہ جب ان کا نام لیا جائے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر جمع میں ہے اور عنہا اگر فیمیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ صحابہ کا نام، جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ان پہ درود کا حکم ہے، تو اس طرح سے صحابہ کرام کا نام بھی ادب سے لینا چاہیے۔ بیسیکلی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ان سے تو اللہ واقعی راضی ہو گیا، اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 تو وہ صحابہ تھے جن کو جنت کی اسی دنیا میں باقاعدہ طور پہ بشارت دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔
اور کچھ تمہارے گرد و پیش میں رہنے والے، کچھ مدینے میں رہنے والے ایسے منافق ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، اور ان کو ہم دوہری سزا دیں گے۔ اور ان کی یہ دوہری سزا کیا ہوگی کہ ان کو آخرت کا بھی عذاب دیا جائے گا اور دنیا کی بھی رسوائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اور لوگ جو اپنی خطا کے اقراری ہے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے اور جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ صدقہ ہم کا جو ہے نا، صدقے کا ایک تو علم کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور صدقے کا تزکیہ کے ساتھ، آپ کی روح کی تزکیہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جب آپ صدقہ، یعنی آپ کو لگے نا کبھی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ مشکل کام ہے، آپ صدقہ دیں، یعنی بظاہر لگتا نہیں ہے، بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس سے کوئی تعلق ہوگا ہمارے علم سے یا ہماری زندگی سے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی چلو بھائی آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ نہیں، صدقے کا ہماری اس دنیا کی زندگی سے بھی تعلق ہے، اور اس دنیا کی زندگی سے تعلق کیا ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو پاک صاف کرتا ہے، وہ آپ کا تزکیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو 4 آ جاتے ہیں نا مدرسے کے جو 4 قوانین آ جاتے ہیں کہ جب کہ تعلیم القرآن، تلاوت قرآن، اور نا حکمت کو سیکھنا، ٹھیک ہے، اور تزکیہ۔ وہ جو چوتھا عمل ہے اس میں صدقے کا بھی بہت بڑا جو ہے نا ایک رول آتا ہے کہ تزکیہ ایک تو ایک استاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب سے بھی ہوتا ہے، پلس وہ صدقے سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا تزکیہ ہوتا ہے جب آپ صدقہ دیتے ہیں۔ اور واقعی میں اس کو آپ نے بھی فیل کیا ہی ہوگا کہ آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو آپ کے نا انٹرنل اندر جو ہے نا الگ ہی قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں، آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی روح واش ہو گئی ہے، سمجھ آئی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، اور کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ کن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مخلص مسلمان جو بغیر عذر کے ایسے سستی میں رہ جانے سے رہ گئے تھے، تو اب جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو ان کا عذر بھی قبول کر لو اور ان سے صدقہ لے لو، یعنی صدقہ لے کے ظاہر ہے عام لوگوں پہ قربانی کرنا ہے، عام لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، لیکن ان کی صدقہ لے اور ان کو دعا بھی دیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے نا وہ ان کے لیے موجب اطمینان ہوتی ہے، ان کو اطمینان دیتی ہے کہ ہاں نبی نے ہمیں دعا دی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور سنتا، اور ان کو کیا خبر، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ، تمہارے اعمال خود دیکھ رہا ہے اور ان کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا تو جو تمہاری کھلی اور چھپی کا سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بذریعہ وحی مطلع کہ تمہارے اعمال وہ کیسے کہ بذریعہ وحی بھی، اب منافقوں کے اعمال بتا دیے گئے نا، ان کے نام بتا دیے، مجھے اور ہلال بن امیہ ان کی توبہ قبول کر لیں، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ بس ابھی اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا گیا، اب ان کا آگے ذکر آئے گا۔ یہ وہ تھے جو بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، یہ 3 جن کا میں نے نام دیا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، یہ ہر غزوے میں شریک ہوئے تھے اور بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کے صحابی تھے، مگر بس ان سے یہ مسٹیک ہو گئی، اور یہ بھی اپنی سستی میں، یعنی کوئی جان بوجھ کے نہیں، بس اپنی سستی میں یہ انہوں نے کہا کہ اس غزوے میں شرکت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ان کی آ رہی ہے، ان کا جو یہ عمل جو ہے اللہ کو پسند نہیں آیا کہ جب سب جا رہے ہیں، اور اسپیشلی جلیل القدر صحابی جو ہے ان کو تو جانا چاہیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے تو سب کے سب چلے گئے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ ہماری کوئی یہ مسئلہ ہے یا ہمارا کوئی کھیت، سب کے کھیت تیار تھے، سب اپنے کھیتوں کو چھوڑ کے گئے تھے، تو کیا فائدہ ہی ہوا نا، ان کو ادھر کون سا ان کو جا کے جنگ لڑنی پڑی تھی، وہ تو ایک سارٹ آف ان کی آؤٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ گئے محاصرہ کیا، مگر وہ انہوں نے بغیر جنگ لڑے ہی انہوں نے جو ہے نا مطلب وہ یہودی تھے، انہوں نے جو ہے بغیر جنگ لڑے جو ہے وہ جنگ جو ہے نا وہ جیت گئے تھے، مال فے بھی ہاتھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرما برداری بھی ہو گئی، تو یہ 3 صحابی جانے سے رہ گئے۔ اب یہاں پہ ان کی یہ بس اتنا ذکر کر کے چھوڑ دیا، آگے بات آئے گی تو پھر میں آگے ذکر کروں گی۔ اب آ جاتی ہے مسجد ضرار کا حکم۔ بعض ایسے ہیں، آیت نمبر 107 میں دیکھ لیں، اللہ کرے آج ہمارا ٹائم پہ کمپلیٹ ہو، کیونکہ آج ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، دعا کروں گی، دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمارا ٹائم پہ کمپلیٹ بھی ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مسجد ضرار کا، بعض ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں، اس کا اضرار جو ہے نا ضرر سے، دعا را، اس کا مطلب نقصان پہنچانا، اور کفر کی باتیں کریں،
اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں. اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، یعنی کہ عبداللہ بن ابی. اور قسم کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور کوئی ہماری نیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں. اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ منافقین نے ایک اور جو ہے انتہائی گری ہوئی حرکت کی. انہوں نے ایک مسجد بنائی. منافقین کافی زیادہ ہو گئے تھے. آپ کو بتاؤں، مکہ میں کوئی منافقین نہیں تھے، مدینہ میں منافقین تھے، کیونکہ مسلمانوں کو عروج مل رہا تھا نا، تو وہ بس ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اچھے خاصے تعداد میں منافقین ہو گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسجد بنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور بھی کرا دیا کہ بھئی بارش ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، ایسے موقع پر بیماروں کو اور کمزوروں کو بہت دور جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جو ہے وہ تبوک کی طرف سفر کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ واپسی پہ میں وہاں جا کے نماز پڑھ لوں گا، اور اس کا انہوں نے وعدہ بھی کر لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وعدہ غلط چیز کا ہو تو وہ جو ہے واپس بھی لیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا ان منافقین سے کہ ٹھیک ہے واپسی پہ میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا. اور وہ تبرک کے لیے، وہ اصل میں ان کی ایک پوری ایک طرح سے سازش تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر نماز پڑھ لیں گے تو پھر وہ سب کے لیے جو ہے نا ایک طرح سے کھل جائے گی، اور وہ منافقین کی پھر مسجد نہیں رہے گی. اچھا، مسجد انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ جیسے دارالندوا کی سازش، تو اس کے وہاں پر یہ سازش کریں اور وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کریں، کفر پھیلائیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بھی بن جائے گی کہ کبھی اگر کوئی دشمن پناہ لینے چاہے گا، مسجد پناہ گاہ بھی ہوتی ہے نا. تو انہوں نے اس مقصد کے لیے یہ مسجد بنا ڈالی تھی منافقین نے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جھوٹی قسمیں کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکر و فریب سے بچا لیا اور فرما دیا کہ ان کی نیت صحیح نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو کہہ دیا گیا کہ لا تقم فیہ ابداً، کہ آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اور اس میں دو رائے ہیں، ایک تو ایک مسجد قباء، اور مسجد قباء کی طرف زیادہ جاتا ہے کیونکہ وہ پہلی مسجد بنائی گئی تھی، اور پھر مسجد نبوی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور پھر کیونکہ آگے یہ بھی ہے نا کہ اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بات بڑی واضح طور پہ سمجھا دی گئی ہے کہ کسی بھی مسجد یا کسی بھی عمارت کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں: اسلام کو فائدہ پہنچانا اور نیت پر اس کا، اور تقویٰ. ٹھیک ہے. اسلام کو فائدہ پہنچانا اور تقویٰ. ٹھیک ہے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو وہ جو عمارت ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور بات کہ نیت پر عمل درآمد ہے، نیت پہ عمل ہے سارا دار و مدار ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ حدیث یاد کر لیں، شہید اور سخی اور عالم کا جو برا حال ہوا تھا، حالانکہ پروون نیک کام تھے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں کیا آئی ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کام بھی کر رہے ہیں لیکن بدنیتی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ خود کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور اپنے حساب سے بھی نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی بلایا انہوں نے کہ تاکہ دلیل ہو جائے منافقین کے لیے. ٹھیک ہے. تو پتہ کیا چلا کہ عمارت کی بنیاد نیک ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں. ٹھیک ہے نا. اور چاہے اگر منافق، بہت امپورٹنٹ بات کہ اگر منافق کوئی مسجد بھی بنا لے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک اس کا ایمان، اس کی نیت، اس کا عمل صحیح نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کتنا زیادہ ہے نا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ مسجد اگر کوئی بناتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا، حدیث میں آتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی مطلب ہمارے ہاں سب سے، اگر کسی پاس تھوڑا بہت پیسہ ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مسجد کم از کم بنا لوں، یا پھر میں اس میں کوئی رول ہی پلے کر دوں کہ میں اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر دوں. ٹھیک ہے. مگر اس وقت ہم اس سارے واقعے کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ عمارت کی بنیاد تو تقویٰ پہ ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے نہیں کہ مسالک کی مساجد ہوتی ہیں. ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ مسجد جو ہے
وہ اپنے مسلک کے زیر سایہ بناتے ہیں، اور اس مسجد کا کوئی نہ کوئی مسلک ہی نام بھی رکھا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مسلک بھی ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں اٹھتی کہ پتہ نہیں ایسی مسجد قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو ہے، آپ دیکھیں ہمارے تو مسجد کے باقاعدہ نام ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، یہ فلانے فرقے کی مسجد، اس فرقے والا تو اس مسجد میں چل جائے، اس فرقے والا تو اس مسجد میں چل جائے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ آپ نے پیچھے قرآن میں خود پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت پہ کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کے اوپر پوری پوری مساجد بن جاتی ہیں، پورے پورے تعلیم ہوتے ہیں، پورے پورے مدرسے ہوتے ہیں، پورے پورے سند دے دیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے فلانے اس سے سند یافتہ ہے، یہ فلانے اس سے سند یافتہ ہے، یہ فلانے فرقے کی عالمہ ہے، یہ فلانے فرقے کی باجی ہیں، یہ فلانے فرقے کا چل رہا ہے۔ اور اس سارے عمل میں ہم یہ کیوں بھول گئے کہ تقویٰ کہاں گیا ہمارا، نیت کہاں گئی؟ اور اس سارے عمل میں ہم اس آیت کو کدھر رکھیں گے، کدھر فٹ کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں؟ یعنی آپ سند بھی لے رہے ہیں، آپ مساجد بنا رہے ہیں، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ مدرسوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو چیز وہ جو ہے وہ تو مسالک پہ ہے۔ وہاں تو مسلک جو ہے نا، یہ بھی تو منافقین کا مسلک تھا نا، یہ وہاں یہ والا مسلک تھا۔ وہاں پہ ابھی اور ڈویژنز نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ سمجھو ایک مسلک یہ نکلنا شروع ہو گیا تھا کہ بھئی ایک تو مخلص مسلمان ہیں اور دوسرے جو ہے منافق ہیں، ان کا مسلک۔ تو یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ مسجد بنا رہے تھے، تو ان کی مسجد کو فوری طور پہ جو ہے نامقبول کر دیا گیا کہ ایسی مسجد جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ آئی سمجھ بات؟ تو اس لیے یہاں سے اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اتنا بڑا سبق ہے کہ مومن اور منافق کے عمل کا فرق یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا عمل جو ہے وہ تقویٰ پہ ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ فساد کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، فرقہ واریت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو کون سا عمل پسندیدہ ہوگا؟ اور ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہمیں یہ ضرور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسالک کو پروٹوکول دینا چھوڑ دیں اور ہم خالص دین کو ایڈاپٹ کریں، اور ایسی مساجد اور ایسے مدرسوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور ایسے ہی بننے چاہیے جہاں پہ کوئی فرقہ نہ۔ اللہ مدرسۃ الہادی کو کامیاب کرے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے فرقے سے پاک رکھے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن، یہ مطلب اس معاملے میں نے بڑی سخت ہوں کہ ہمارے مدرسے کا کوئی مسلک نہیں، اور آپ بیٹھ کے دیکھ لیں، آپ 2 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی ہمارے مدرسے کا کوئی مسلک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی لیے، ورنہ اگر میں دیکھتی نا کہیں پہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو میں آرام سے ٹک کے سکون سے اپنی 2 گھنٹے نیند زیادہ لے لیتی میں سکون سے بیٹھتی میں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ فلانے لوگ زیادہ کام اچھا کر رہے ہیں، فلانے کر رہے ہیں، بلکہ میں اور لوگوں کو بتا بھی دیتی بھئی وہ ادھر مدرسہ کھلا ہوا ہے، آپ ادھر چل جائیں، ادھر مسجد کھلی ہے ادھر چل جائیں، تو میں آرام سے بیٹھتی۔ میں نے اسی لیے کھولا کہ ایک تو معاشرے میں کوئی بتانے والا اس طرح سے نہیں تھا، دوسرا ہے کہ مسلکی چیزیں اور فرقہ واریت کی چیزیں بہت زیادہ چل رہی تھیں، تو ضرورت تھی اس بات کی کہ ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ فرقہ واریت سے پاک ہو کر لوگ جو ہے نا دین کا علم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دعا بھی کیا کریں کہ مدرسۃ الہادی کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرے، ترقی دے، ترویج دے، اور ہماری نیت اسی طرح سے خالص رہے، یعنی اپنی نیت کے لیے بھی ہم سب اپنی نیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص رکھے کہ ہم بس اللہ کے لیے ہی کام کریں، اور کوئی فرقہ واریت کبھی بھی ہماری زندگی میں آئے نہیں۔ یہ دعا اصل میں اس کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کے بعد پھر عمل شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈرنے پر، اللہ کے تقوی پر رکھی اور اللہ کی خوشنودی پہ رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں جا گرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو کتنی واضح طور پر بتا دیا کہ کون، آپ خود ڈیسائیڈ کر کے بتا دو کہ کس کی عمارت قابل قبول ہوگی، کس کا کام قابل قبول ہوگا، کیا اس کا جو اللہ کے تقوی کے ساتھ چل رہا ہے، یا اس کا جو اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹ باندھا اور فرقہ واریت میں جا کے اور غلط نیت سے جو ہے مساجد یا مدرسے بنا کے، وہ کیا ہوتا ہے پھر لوگ فساد میں پڑ جاتے ہیں۔
لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ان مسلک کی چکروں میں پڑ کے، اور اسی میں پڑے رہتے ہیں، ہاتھ ادھر کیوں اٹھایا، ہاتھ ایسے کیوں کیا، اس کو ایسے کیوں کیا، اور اصل جو دین کی روح ہے وہ تو کہیں بیچ میں پتہ نہیں کدھر ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے لوگ پھر دین سے اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ بتائیں پھر ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جا کے ہم دین حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں پہ لوگوں کو ایک ایمان دے اور عمل دے کہ لوگ صحیح دین پر، خالص دین پر آ جائیں، وہ جو اوریجنل دین ہے۔ اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں۔ ان کی جو عمارت انہوں نے بنائی، انہی مساجد میں جو چندہ باکس ہوتے ہیں ان میں صدقہ کرنا، پیسے ڈالنا، وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ میرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر ڈالیں کہ مسلک ہی ہوگا تو پھر تو وہ مسلک کے اس میں ہی ہوگا نا، ہاں ہوتی نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ اس میں میں تو اس میں یہی ہے کہ مجھے تو ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسی مسجد نظر نہیں آئی جو مسلک کے بغیر ہوں، اور کچھ مجھے پتہ چلا جب ہماری رجسٹریشن وغیرہ کا معاملہ ہو رہا تھا تو یہ ضروری ہے وہاں پر کہ آپ جو ہے اس کو آپ بتائیں، اپنا فرقہ بتائیں۔ اتنی بحثیں ہو گئیں کہ نہیں فرقہ نہیں ہے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ ہمارے ملک کے قانون بھی دیکھ لیں ذرا نا، کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فرقہ بتانا پڑے گا آپ کو، تو بھئی فرقہ اگر نہیں ہے پھر کیا کریں؟ نہیں فرقہ تو ہوتا ہے، یہ ہمارے قانون بھی ہے، میں ان چیزوں سے گزری ہوں تو وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فرقہ کے بغیر تو، جو فرقے کے بغیر تو یا مسلک کے بغیر تو کوئی نہ مدرسہ ہوتا ہے نہ کوئی مسجد ہوتی ہے، اور ہمارے ملک کا قانون بھی ہے، اس لیے شاید یہ بیچارے، مطلب میں مجبور تو کیا کہوں، بھئی ٹھیک ہے آپ نہ کریں، آپ اپنے آن پہ جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں، تو یہ ہے کہ پھر آپ دیکھ بھال کے کریں یہ سارے کام نا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کی اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سودا ہے۔ کس چیز کا سودا ہو گیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنت، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خرید لیا مومنین کے جانوں کو اور مالوں کو، اس کے بدلے میں وہ تم لوگوں کو کیا دے گا؟ جنت۔ بڑا خوبصورت اس کے بعد آیت، پرسنلی مطلب آئی لائک اٹ، انفیکٹ آئی لو دس آیت نا، کہ ہماری جانوں کا تو سودا ویسے بھی ہو گیا اور ہمارے مالوں کا، دو چیزوں کا دیکھیں، جان کا اور مال کا، کہ تم کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، ٹھیک ہے، جان اور مال دین میں لگاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں لگانا کیا ہے؟ دین میں لگانا، ٹھیک ہے، یعنی دین کے پسندیدہ کاموں میں لگانا۔ اور سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے یہ کیا جان اور مال کس چیز میں؟ آپ خود دین میں لگ جائیں، آپ کی جان دین میں لگے، آپ کا مال دین میں لگے۔ سب سے بڑا کام جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وہ یہ صدقہ کر دینا، تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم صدقہ کر دیتے ہیں اور نا جو نا ہم نہیں آئیں گے دین میں۔ آپ کو ہوتا ہے سب سے فیوریبل جو کام ہے نا اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ کہ تم خود کیوں نہیں دین پہ لگتے، اپنے بچوں کو لگاؤ، تم لوگو دین میں۔ ہم اپنی جان بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہمیں لگنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں بیسٹ آف بیسٹ، ہماری اگر ہم انٹیلیجنٹ ہے، اگر ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ سب ہم اللہ کے راستے میں لگائیں، وہ سب ہم اللہ کے راستے میں لگائیں اور اپنے مال لگائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے گا جنت۔ یہ سودا ہمارا، اچھا سودے کے اوپر سودا تو نہیں ہوتا نا، حدیث میں کیا ہے؟ سودے کے اوپر سودا باطل ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اب ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہے نا، جان اور مال کا ہم سودا کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت دے دینا، اور ہم سب نے لبیک بھی کہہ دی تھی، اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، ہم نے لبیک۔ اب ہمارا جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اس جان یا مال کو اگر ہم دنیا میں لگائیں گے تو پھر آپ باطل سودا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی بات جو ہے وہ کرنے کے اس میں حق بجانے پہ اللہ کہے گا تم نے کب لگایا تھا؟ تم نے وعدہ ضرور کیا تھا مگر اپنی جان اور مال کو لگایا نہیں تھا اللہ کے راستے میں، تم تو اس کو بچا کے رکھتے تھے، نہیں میرا بزنس چھوٹ جائے گا، نہیں میرا وقت بڑا قیمتی ہے، نہیں میرا مال بڑا قیمتی ہے، میں تو اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤں گا، تو تم نے تو لگایا نہیں، اب جنت کہاں ہے؟ کس منہ سے لینے کے لیے آئے ہو؟ سوچا ہم نے کہ اللہ ہمیں یہ کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اگر ہم جان اور مال، اپنی جان، یہ بھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ جان کھپا رہے ہیں یا نہیں کھپا رہے؟ اور مال بھی لگ ہی رہا ہوگا،
ہے نا. دین کے راستے میں سب سے بڑا جو اللہ کو پسند ہے نا وہ یہ دین کے راستے میں لگانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. مجھے بھی آیت کا حصہ بہت اچھا لگتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم. یہ ہے اصل کامیابی. ہم دنیا میں کامیابی ڈھونڈتے پھرتے, کامیابی اصل میں کامیابی ہے ہی آخرت میں. دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ. ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں. کامیاب افراد اور کامیابی کے آپ دیکھیں مینٹورز اور کیا ہوتے ہیں یہ جو آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں, ہاں موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں, یا آپ کو کامیابیوں کے گر بتاتے ہیں, کامیابی کا معیار بتاتے ہیں, کامیابی کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے آپ کو دوڑائے رکھتے ہیں. اللہ کیا بتا رہا ہے قرآن میں, یہ اس دنیا میں تو کامیابی ہے ہی نہیں. فوز العظیم ہے مگر وہ آخرت میں ہے. جب تم اس دنیا میں تھک ہار کر اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا کر اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی رضامندی عطا کرے گا. وہ ہے فوز العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی بات کہ دنیا میں تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں ایک کے بعد ایک جو آپ پر آزمائش آئے گی, آپ کو جانچنے کی چیزیں آئیں, ٹیسٹ کی جگہ ہے. کبھی ٹیسٹ میں رزلٹ کوئی دیتا ہے؟ آپ نے ٹیسٹ دیے ہی ہوں گے, آپ نے پیپرز دیے ہوں گے یونیورسٹی کے اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ٹیسٹ دیے ہیں پیپر. آپ کہیں ان سے جا کے کہیں ٹیچر سے جی ہمارا رزلٹ آؤٹ کر دیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچر پاس ہوں گے ہی نہیں, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی اب ہم چیک کریں گے, تمہارا پیپر چیک کریں گے, اس کے بعد تمہیں رزلٹ والے دن رزلٹ دیں گے نا. بھائی تم زیادہ نواب ہو کہ تمہیں پہلے دے دیں رزلٹ ہیں, تو وہ نا ایک جوتا لگا کے باہر نکال دیں گے آپ کو کہ نہیں جی ابھی رزلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رزلٹ والے دن رزلٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کامیابی اس میں ہوگی. تو اسی طرح سے ہمارا ایک رزلٹ کا ڈے مقرر ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس کی خوشبوئیں کہاں سے آئیں گی. اس کامیابی کو خوشبوئیں آپ کو موت کے مرحلے سے شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. جب آپ کو روشن چہرے والے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. یعنی انسان دیکھے پتہ نہیں ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں, ہے نا. پتہ نہیں ایسے کوئی کام کیے ہیں ابھی نہیں. جیسے میں اللہ سے میرے 2-4 کام رکتے ہیں نا ابھی مجھے کرنے, تو میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی تیاری مجھے تھوڑا کام کرنا ہے مجھے اور تھوڑا سا نا. تو میں اکثر سوچتی ہوں ان کو پتہ نہیں ہم مرنے کے لیے بھی ابھی تیار ہیں نہیں. ہمیں ہماری کوشش, ہماری نیت, ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ وہ فرشتے ہمیں سلام کہتے ہوئے داخل ہوں ہمارے گھروں میں. اور وہ کام کون سے ہوں گے جب فرشتے سلام کے, جب ہم اللہ کے لیے وقت گزار کے گئے ہوں گے. ہم دنیا میں نہیں کھپ کے گئے ہوں گے. اور اچھا ایسے لوگوں کو دنیا ویسے ہی مل جاتی ہے. اللہ غیور ہے, یاد رکھیں آپ کا رب بہت غیور ہے. اب وہ ایسا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ جو اس کا نام لے رہا ہو اور وہ دنیا میں نچلے درجے پہ ہو. نہیں, اللہ کو بھی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی بھی افطاری بھی کروا دیتا ہے, اچھی سحری بھی کروا دیتا ہے, سب کچھ اچھا دے دیتا ہے. اس کو کمی نہیں رکھتا, دنیا کی بھی کمی نہیں ہونے دیتا اس کو. ٹھیک ہے, جو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دین میں آ جائیں گے جو ہماری دنیا لٹ جائے گی, نہیں ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میں نے یہ دیکھا دنیا تو زیادہ پلیٹ میں رکھ کر اس کو پیش کی جاتی ہے. اس کو دنیا کے لیے تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دین میں لگا ہوتا ہے اور اس کو ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت بڑے کام پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, تو کامیابی کی خوشبوئیں, جنت کی خوشبوئیں تو آپ کو اسی وقت محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی جب روشن چہرے والے فرشتے آئیں گے ملک الموت کے ساتھ اور آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. اور بہترین وہاں پر آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا نیک روح جو ہے وہ جنت میں ہی کہیں رہے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا علیین بھی کہیں ایسی جگہ پہ, کیونکہ حدیث میں ذکر آتا ہے شہید کا جیسے ذکر آتا ہے. شہید کا بس یہ اتنا ڈفرینس آتا ہے کہ وہ قندیل, عرش کے نیچے قندیل ہے جہاں پہ ان کے وہ جو پرندے ہیں جن کی جوف میں ان کی روحیں ہیں وہ یعنی اس طرح سے رہتے ہیں لٹکتے ہوئے. اور ان کا جو ہے نا جو مومن روح ہے اس کے ساتھ یہ عرش والا یہ والا معاملہ نہیں آتا. بس یہ آتا ہے کہ وہ مومن روح کا یہ آتا ہے کہ وہ جنت میں پرندے ہیں, ان کے جوف میں ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہیں. مومن روحیں تو پہنچ تو گئی نا جنت میں. مومن روحیں پہنچ گئی نا پھر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, ان کی روحیں پہنچ گئیں. ٹھیک ہے, اور جب روز قیامت آئے گا تو جسم بھی واپس جیسے لگتا ہے جوف میں سے نکال کے ان کو جسم میں ڈال دیا جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا روحوں کی منتقلی ہوتی ہے, روح کی کبھی موت نہیں ہوتی. ایک روح جو دنیا میں آ جاتی ہے اس کی وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے. پہلے آپ کی ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے, پھر وہ دنیا میں آتی ہے, پھر وہ جب قبر میں جسم جاتا ہے اور وہ روح جو ہے وہ علین میں چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ روح جنت میں چلی جائے گی. یہ روح کے یعنی کہ ٹرانسفر کے جو ہے نا سارے وہ معاملات ہیں کہ یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوگی, یہ ساری اس کی ڈیسٹینیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو زبردست. یہ آج کی کہہ رہی ہوں نا آیات اتنی وہ ہیں کہ میں آگے بس وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے. کن کی آ رہی ہے یہ جو آ رہی ہیں صفات, ان سودا کرنے والے مومنین کی جو اپنے جسم, اپنی جان اور اپنی مال کے سودے کر کے اللہ کے پاس آگے. ان کی مزید صفات آ رہی ہیں, وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے, اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے, روزہ رکھنے والے, یا راہ حق میں سفر کرنے والے, رکوع اور سجدہ کرنے والے, نیک باتوں کی تعلیم اور بری باتوں سے باز رکھنے والے, اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے. ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. ٹھیک ہے, یہ ان کی مزید صفات آ رہی ہیں. صحیح. اور پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو کہ مشرک تھا ایک دفعہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو انہوں نے جب دعائے مغفرت کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو منع کر دیا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے. حالانکہ باپ نے ان کی توحید کی وجہ سے ان کو بڑی سرزش کی تھی, گھر سے نکال دیا تھا, علاقے چھوڑنا پڑ گیا تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے ان کی مغفرت چاہی کیونکہ وہ نرم دل تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے کیا اللہ کا قانون پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا تو مانگ سکتے ہیں مگر مشرکین کے لیے اللہ کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. یہ قانون اللہ کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی مشرک ہے تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا. شرک کو معاف, اللہ تعالیٰ نے واضح کہا شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے, تو شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو جب شرک کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا معاف نہیں کرے گا تو میں اور آپ کون ہیں جو کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, کسی سیلیبریٹی کی وہ ہو جاتی ہے, لوگ ہیں نا اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. جی بھائی کیوں آپ دعا کر رہے ہیں, وہ مشرک تھا, آپ کو قانون نہیں پتا کیا اللہ کا. ٹھیک ہے, ہاں جو زندہ ہے مثلا مشرک ہے اس کی زندہ کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ زندگی کے ساتھ ہدایت ہے, موت کے بعد تو ہدایت ہے نہیں. تو زندگی میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے یا اللہ اسے ہدایت دے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد پھر سے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے حجت تمام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز ان کو واضح طور پر بتا دیتا ہے. اس کے بعد جب وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتایا گیا کہ یعنی کیا پتہ چلا کہ ہدایت کے بعد جب ہدایت پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئی ہوئی ہدایت آپ سے چھن جائے. یعنی ہدایت کا جو ہدایت کی ڈیمانڈ کیا ہے یا ہدایت کی پری ریکوزٹ کیا ہے. یعنی آپ کو ہدایت مل گئی, اللہ نے دے ہی دی, ٹھیک ہے, تو اس کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اس پر پھر عمل کیا جائے. جو موجود ہدایت ہے اس پر عمل کیا جائے, یہ اس کی پری ریکوزٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں جی ہدایت ہمیں زیادہ دی جائے, ہمیں اکٹھے ہی عمل کر لیں گے, ٹھیک ہے, بعد میں جا کے, ٹھیک ہے, 2 مہینے بعد ہم اکٹھے عمل کر لیں گے, تو پھر وہ جو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہدایت موجود ہے وہ بھی آپ سے چھن جائے. اور اگر آپ عمل کریں گے نا تو پھر پتہ کیا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون ہے جو کہ آپ میرا خیال ہے سورہ, ہاں یقیناً سورہ الکہف میں ہی بیان کیا تھا کہ ہدایت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ ہدایت کا معاملہ یہ کہ جب آپ اس پر عمل یعنی آلریڈی آپ کو ابھی اچھا ہدایت کے آہستہ آہستہ وہ پیسز میں سمجھے آپ کو پتہ چلتا ہے نا, مختلف پارٹس میں آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, اللہ کو یہ بات پسند ہے, اللہ تعالیٰ, یہ ہدایت کے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا از پارٹ آف ہدایت. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. آپ آہستہ روز کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا یہاں سے, ٹھیک ہے نا, آج آپ نے یہ سیکھا, کل آپ نے مثلا آج آپ نے یہ سیکھا
اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بھئی آپ نے جیسے بلکہ اس کو میں بعد میں بتاؤں گی، مثلا آج آپ نے کیا سیکھا؟ آج آپ نے یہ سیکھا نا کہ عمارت کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، دنیا میں تو کامیابی ہے ہی نہیں. دنیا میں تو ایسے ہی ہے، تھوڑا بہت کوئی انعام مل جائے، کوئی اجر مل جائے، کوئی آپ کو خیر مل جائے، کوئی خوشخبری مل جائے، بس اٹس اوکے. ٹھیک ہے، کامیابی تو بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا سیکھا آج کی کلاس میں؟ جو بھی سیکھا، ٹھیک ہے، میں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں، لیکن جتنا بھی آپ نے سیکھا، اب آپ نے آج کچھ سیکھا، کل آپ نے کچھ سیکھا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ جو آج کا لیسن ہے اس پر عمل آج سے شروع ہوگا تو آپ کی ہدایت پختہ ہوگی. یہ بالکل آپ جیسے کہتے ہیں نا پلو سے باندھنے والی چیزیں ہیں یہ. یعنی یہ میرا اپنا وہ ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ جب میں کورس کر رہی تھی تو ہمارا تو اتنا سخت وہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو لکھنا بھی ہوتا تھا، اور لکھنا اس لیے اس حساب سے ہوتا تھا، ہمارے ریٹن چیزیں تھوڑی ملتی، ہمیں تو ترجمہ بھی ریٹن نہیں ملتا تھا، ہمیں تو لکھنا ہوتا تھا. ایوری تھنگ شوڈ بی رائٹنگ ان رائٹنگ. تو وہ لکھنا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد پیپرز بھی آتے تھے. اب اس میں پیپرز میں دینا بھی، ہمیں پیپر بھی دینا ہے، یعنی سمجھنا بھی ہے تو لکھنا بھی ہے تو پھر اس کا پیپر بھی دینا ہے. تو اس میں اور ساتھ ساتھ ہوتا یہ تھا، میرا ایک عمل یہ ہوتا تھا اور بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں نے جو آج سیکھا ہے نا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں لے کے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا علم اور ہدایت مضبوط ہوتا ہے. جب ہم ہدایت کو، میں ایک اور بات بتا دوں، ہدایت کو جب ہم انتظار کرواتے ہیں نا، تو ہدایت انتظار کروانے والی چیز نہیں، ہدایت آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ ہدایت کو انتظار نہیں کروایا جاتا، عمل کا. ہدایت فوری عمل چاہتی ہے، جبھی وہ پختہ ہوگی آپ کی زندگی میں. اگر ہدایت کو آپ انتظار کروانے بیٹھ جائیں گے نا کہ ٹھیک ہے آج میں نے سیکھا ہے، آج باجی کی ہم نے یہ بات سیکھی، اب بھائی ایسے کریں گے 2 دن ہم سوچیں گے اس پہ، جمعے سے ہم عمل شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو جمعے تک وہ آپ کی ہدایت آپ کے پاس نہیں رہے گی. یہ میں وہ چیزیں ہیں جو میری اپنی زندگی کی چیزیں ہیں، جو میں آپ کو اپنی زندگی کے راز سمجھ لیں، اپنی زندگی کی ایکسپیرینس سمجھ لیں کہ میں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ جمعے تک کا کہیں گے نا، کہ زیادہ دور نہیں ہے، میرا خیال ہے وینسڈے ہے نا، تو زیادہ دور نہیں. اگر آپ جمعے کا کہیں گے نا، یا جمعرات کا کہیں گے بھی کل ہم اس پر عمل کریں، وہ آپ کے ذہن سے محو ہو جائے گی وہ ہدایت آپ کو نہیں. اگر آپ آج سے اس کو کہیں گے نا کہ آج سے، تو وہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گی. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں. صحیح ہے. تو یہ اور یہی پوائنٹ جو آپ کو میں نے پوائنٹ سمجھایا نا، یہ سب 115 کا لیسن ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا، 115 آیتیں. ٹھیک ہے، بلا شبہ اللہ کی سلطنت آسمان اور زمین، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہونے لگا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ انہی کا جو معاملہ ہے نا، وہ آگے اب آ رہا ہے کہ 3 شخصوں کا جو معاملہ ہے. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی کیونکہ ان پر ایسا وقت آیا تھا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر شفیق مہربان. ان 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے. اب یہ وہی 3 لوگ ہیں جن کا میں نے صرف نام لے کے چھوڑا تھا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن ربیعہ. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا. 50 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور یہ تینوں انتہائی مخلص مسلمان تھے. اب ان سے تساہل میں غلطی تو ہو گئی پیچھے رہنے کی، لیکن انہوں نے ایک اور چیز کی کہ منافقین کی طرح اپنا جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، بلکہ خدمت اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی غلطی کا صاف اقرار کر لیا، اور نہ صرف یہ بلکہ سزا کے لیے بھی پیش کر دیا. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی ان کے بارے میں کوئی حکم جو ہے صادر کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو ان تینوں سے کوئی بھی تعلق قائم کرنے، یہاں تک کہ بات چیت سے روک دیا. 40 راتوں کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اب یہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں گے. چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی. مزید جب 10 راتیں گزری، یعنی 50 دن، تو پھر جو ہے ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جب سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے، کسی طرف رجوع کیا، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی سخت سزا کیوں، جبکہ یہ خوب مخلص مسلمان تھے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ انتہائی مخلص اللہ کے پسندیدہ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مددگار اور پسندیدہ صحابہ کرام میں سے تھے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ایک اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں جائیں، اس لیے ان کی دنیاوی پکڑ سخت کر لی. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے. کیا حکمت ہے کہ بعض اوقات ہماری بھی کوئی دنیاوی پکڑ یا آزمائش سخت آ سکتی ہے، اور یعنی ہم نے کوئی غلطی کی، ان سے غلطی تو ہوئی نا، ہم نے کوئی غلطی کی. دیکھیں دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے ویسے آئی کہ بھئی ہمیں چیک کرنے کے لیے، اور ایک ہے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب اس غلطی میں دو معاملات ہوتے ہیں اللہ کی، یا تو وہ فوری توبہ قبول کر لیتا ہے، ہمیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہم توبہ کرتے توبہ قبول ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ آپ کی پکڑ آتی ہے، آپ مشکل میں آتے ہیں، آپ اتنی سخت حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ رونے دھونے آپ کے مچے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سخت پکڑ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں یہاں سزا کاٹ کر. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے. ادھر تو ہم رونے دھونے مچا رہے ہوتے ہیں، ادھر تو شکایتیں شکوے شکایت بھی چل رہی ہوتی ہے، اوف ہمارے پر مشکل آ گئی، اب یہ تو ہم نے تو اتنی توبہ کر لی، ہم نے اتنی استغفار کر لی، ہم نے یہ صدقہ بھی کبھی کوئی میرے پاس آتا ہے کہتے ہیں اچھا صدقہ باجی اتنا دے دیا ہم نے، باجی ہم نے بہت توبہ کر لی، باجی اتنی استغفار کر لی، سب کچھ ہو گیا ہم نے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود تو چیز چل رہی نہیں ہے. تو بھائی آپ کی غلطی بھی تو بہت بڑی تھی نا. ٹھیک ہے، کریں بھائی استغفار کرتے رہیں اور اپنی جاری رکھیں، صدقہ دینا بھی جاری رکھیں اور اپنی غلطی کا اقرار جاری رکھیں. جیسے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی. ٹائم لیتی ہے وہ جو آپ کی غلطی آپ نے کی ہے نا، تو جس شدت کی وہ غلطی ہوگی نا، اسی شدت کے ساتھ پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی، اسی تاخیر کے ساتھ پھر آپ کی توبہ قبول ہو گئی تھی ان کی توبہ قبول. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بڑی مشکل جو نا مرحلے آئے تھے. 40 دن تک صحابہ کرام سے کوئی یہی تو بات ہے کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی تھی، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ خود ان کے حال کو بیان کر رہا ہے. تو اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبولی اور ان کو ویسے ہی ہرا بھرا کر دیا جیسے پہلے تھے. سبحان اللہ. تو جیسی آپ نے غلطی یا جیسی آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، اب یہ بہت بڑی نافرمانی تھی اللہ کے ہاں، نو ڈاؤٹ بہت بڑی نافرمانی. میں یہ پی لوں، مجھے لگ رہا ہے روح افزا پیا ہے میں نے کیونکہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں نے کہا اس کو ہاتھ میں پکڑا اس کو ختم کروں. اچھا جی، کیونکہ وہ گلا میرا ہوتا ہے نا، اس لیے آج کل گرم وہ چائے لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ان کی غلطی بڑی تھی. دیکھیں اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور یہ تھا کہ غزوے میں جانا ہی جانا ہے، مگر یہ جو ہے اپنے تساہل میں وہ نہیں غزوے میں جا سکے، شریک نہیں ہو سکے. اور پھر اب ظاہر ہے ان کی پکڑ آئی. اب پکڑ اگر یہاں نہیں آتی تو پھر وہاں آ جاتی. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ جہنم سے بچے، اس لیے اکثر و بیشتر جب دنیا میں آتی ہے نا اگر کوئی پکڑ، تو اس پہ اپنے کام جاری رکھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اکتائیں نہ. بعض اوقات ہم لوگ ہیں نا، وہی نا آج کل کی یوتھ میں فاسٹنیس آ گئی ہے، فاسٹ فوڈ کی طرح وہ چاہتے ہیں، فاسٹ فوڈ کی طرح ہمیں توبہ بھی فاسٹ فوڈ کی طرح ہمیں پلیٹ میں رکھی ہوئی مل جائے. ایسے نہیں ہوتا، توبہ اللہ تعالیٰ کی ایسے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو وہ فاسٹنیس کی طرف نہ جائیں. آپ کو ملے گی، جب وقت آئے گا آپ کو توبہ مل جائے گی، استغفار قبول آپ کی ہو جائے گی، لیکن ٹائم لگے گا اس میں. تو اس کو کرتے رہیں، آپ اپنی جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر آگے مدینے کے رہنے والے اور جو دیہاتی ان کے گرد ان کو زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ جائیں، اور یہ نہ کہ ان کی جان ان کو جان سے زیادہ عزیز سمجھیں. اب یہاں پہ جو ہے یہی بات بیان کی گئی کہ جب جہاد فرض عین قرار دے دیا جائے تو کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے یہ جو غزوہ تبوک میں کہ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، جتنے میدان ان کو طے کرنے والے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھا سا بدلہ دیں. تو پیچھے جہاد کا کانسیپٹ بتا دیا گیا کہ جو تکان جو پھوک پہنچی اس کی، تو جو کفر تو دشمن اس پر ان کے نام کے نیک کام، اور جو کچھ چھوڑا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز کہ ایک تو یہ کہ عبادات میں بہت بڑا مقام جہاد کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حکمت بھی یہاں پہ جہاد کی بتائی گئی
کہ تاکہ مسلمانوں پہ رعب قائم ہے. حالانکہ وہ ان کو صرف وہاں جا کے ان کو بیٹھنا تھا, اسٹے کرنا پڑا تھا, محاصرہ کرنا پڑا تھا, اور وہ علاقہ تو خود بخود فاتح ہو گیا تھا, مگر یہ رعب تو قائم ہوا نا, ان کو جانا تو پڑا نا. اچھا, سیکنڈلی یہ کہ اس سارے جہاد میں یعنی یہ بڑی خوبصورت بات کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا, اب جس نے مال لگایا, جس نے سواری لگائی, جس نے کوئی, بعض اوقات ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا پیسہ بھی لگایا, اپنا اسلحہ بھی, کسی کے پاس اگر 2 تلوار تھی تو وہ دونوں لے آئے کہ ایک کس برابر والوں کو دے دیں, ایک خود استعمال کر لیں. تو جس نے یہی بات ہے کہ جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا, جتنے میدان ان کو دن سفر, جتنے قدم ان کو اٹھانے لگ پڑے, یہ سب ان کے نام لکھا گیا. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات. جب آپ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں نا اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, اب آج کا جہاد تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کو عام کرنا, ٹھیک ہے, اور دین کے آگے آپ یہ آگے والی آ گئی نا یہ آیت, وما کان المؤمنین لینفروا, اس کی بڑی مطلب زبردست قسم کی آیت اس کے بعد آ رہی ہے, اور بڑی زبردست قسم کی آیت اس سے پہلے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جو دین کے راستے میں جو لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ رکشے کا کرایہ دے رہے ہیں, چاہے وہ اپنے قدم سے آ رہے ہیں, چاہے وہ اپنی پین لگا رہے ہیں, چاہے وہ اپنے قرآن پہ کچھ لکھ رہے ہیں, یا اپنے اس میں رجسٹر اس کے لیے خرید کے لا رہے ہیں, وٹ ایور جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں, جو کام آپ, جو چیز آپ اس میں لگا رہے ہیں, نیٹ لگا رہے ہیں, نیٹ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, یہ کچھ, وہ سب کا اجر اللہ تعالیٰ سب کچھ گن گن کے لکھ رہا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو حساب کتاب سے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. اس لیے دین کے اوپر لگانے میں کبھی اپنے دل کو تنگی میں نہیں جانے دیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا حساب دان ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی اور جو ہے نا حساب دان نہیں ہے, جو اتنا بڑا چڑھا کے لکھ کے دیتا ہے, اتنا سخی حساب میں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس طرح تم اپنے گھوڑے کی پرورش کرتے ہو نا, اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اپنے پاس پرورش کرتا ہے. حتیٰ کہ کھجور کا جو ایک دانہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ غزوہ عہد کے پہاڑ, جو عہد پہاڑ ہے اس کے برابر کر دیتا ہے, یعنی اس کا اجر اتنا بڑا کر دیتا ہے. ایک کھجور کا اجر عہد پہاڑ جتنا, یہ حدیث میں آتا ہے, اتنا بڑھا چڑھا کے, اور اس کی پرورش کرتا ہے. مطلب مجھے تو یہ بات بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے کہ اتنا سے کچھ آپ صدقہ دیں اور وہ وہاں پہ پرورش پا رہا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ عام طور پہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے, کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بس اتنا ہے بھائی, تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کے, نہیں, وہ تو پرورش میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل بڑھ رہا ہے, مسلسل بڑھ رہا ہے نا. تو وہ چیز, اور کمی نہیں ہو رہی, مسلسل بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی ہم نے کوئی پتہ نہیں 10 سال پہلے اگر کوئی چیز ہم نے اللہ کے راستے میں دی ہو, تو وہ اب تک پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی, اللہ کیا پرورش پا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر آگے بڑی خوبصورت آیت جو میری فیوریٹ ترین آیات میں سے, وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ, اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے. اور یہ جو آیت ہے نا, یہ اسپیشلی جو ہے دین کی, علم دین کی اہمیت اور علم دین کے اوپر ہے, کہ علم دین سیکھنے کے اوپر ہے یہ آیت. تو اب اس کا مطلب آیت کا ترجمے پہ آ جائیں کہ مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں کدھر, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے, تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے, لیتفقوا فی الدین, اور پھر وہ تاکہ وہ یہ لوگ اپنے قوم میں واپس جب جائیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے علم دین کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا سفر کرنا, یہ آیت سامنے آ گئی آپ کی, اس میں آ گیا, پتہ چل گیا کہ سفر کرنا جو ہے علم دین کے لیے کتنا ضروری ہے. اور یہاں پر اسپیشلی اسپیشلائزڈ دین جو ہے نا وہ اس کے لیے سفر کرنے کا ذکر آ رہا ہے, کہ اسپیشلائزڈ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ضرور نکلیں کہ جو اسپیشلی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں, اور وہ انہی میں سے ہوں جو ان کی مثلا ان کا گروہ ہے, یا ان کی کوئی برادری ہے, یا ان کا کوئی جو زبان سمجھنے والے ہیں, مثلا پشتو لوگ ہیں, ان میں سے کچھ لوگ نکل جائیں. اب جب وہ واپس آئیں گے تو وہ پشتو میں تھوڑا, یا اور کچھ نہیں تو پشتو کا تڑکا لگا کے ذرا سمجھائیں گے نا, تو ان کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اسی طرح سے کچھ اور زبانیں ہوتی ہیں نا, آپ اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو کچھ چائنیز ہو سکتے ہیں, کچھ جیپنیز ہو سکتے ہیں, کچھ موروکو کے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ نکلیں اور جائیں, اور پھر وہ اپنی زبان میں جب سمجھائیں گے تو وہ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئے, اور لوگوں پہ امپریشن بھی پڑے گا, اچھا یہ بھی دین میں آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں بات سمجھائی جا رہی ہے. اب یہ نصیب جو خوش نصیب لوگ ہیں انہی کی
یہ خوش نصیبی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر لیں کہ ہم بھی ایسے لوگ ہوں کہ جائیں ہم دین کا علم حاصل. اس میں اب دیکھیں سفر ہے, اور یہ جو ہے جمع کے صیغے میں مومنون, اس میں عورتیں اور مرد دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ عورتیں بھی نکل سکتی ہیں اور مرد بھی نکل سکتے ہیں, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں, پھر وہ واپس آئیں اور پھر جو ہے ان لوگوں کو سمجھائیں جو کہ آپ کے ادھر آپ کے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کے محلے پڑوس کے. اچھا ایک اور چیز, اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا سارا مجمع سامنے آئے گا تو پھر باجی بیٹھیں گی پھر باجی بتائیں گی, نہیں ایسا نہیں ہے. ایک تمہاری وجہ سے کسی ایک کا ہدایت پکڑ جانا تمہارے لیے سرخ اونٹنی 100 سرخ اونٹنیوں سے بہتر. ٹھیک ہے, تو ٹارگیٹ ایک ہو کہ اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, سمجھانے سے کیا ہوتا ہے, انسان کا اپنا علم پختہ ہوتا ہے, کیونکہ سننے والا سوال اٹھاتا رہے گا. جب سوال اٹھاتا رہے گا تو پھر آپ بھی مزید ریسرچ پہ آمادہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا, ورنہ اگر آپ کا دل یا دماغ سوال اٹھائے گا اس کو تو تھپکی مار کے 2 تھپڑ مار کے سلا دیں گے, نہیں چھوڑو کون جائے ریسرچ کرے. لیکن جب طالب علم سوال اٹھاتے ہیں نا تو پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں ان کو تو بتانا ہی پڑے گا, اور انہوں نے سوال عمل بھی پکا ہو جاتا ہے. پھر دوسروں کو بتاتے ہوئے ویسے بھی حیا آتی ہے کہ جی ان کو بتا رہے تو ہم تو پہلے خود تو کر لیں عمل. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک حیا والا علم آ جاتا ہے انسان کے اندر کہ بھئی ہم جب دوسروں کو بتانے والے ہیں, کیونکہ اس کی تو سخت مذمت ہے کہ آپ دوسروں کو وہ بتاتے ہو خود تو وہ کرتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زبردست آیتیں, مطلب آئی لائک اٹ ویری مچ. اور آپ دیکھیں کہ علم دین کو سیکھنا اور اس کو سکھانا کتنا امپورٹنٹ بات ہے نا. تو یہ پھر آگے پھر دوبارہ سے منافقین کی بات آتی ہے 124 میں, کہ جب کوئی صورت ان پہ نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں اس صورت کو تم میں سے کس نے ایمان کو زیادہ, پیچھے ہے نا کہ ایمان کو زیادہ کرتی ہے, تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے استغفر اللہ. سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی صورت پڑھتے ہیں, کوئی قرآن کی بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں, تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے. اور کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں, پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. یعنی منافقین پہ کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت, کوئی صدمہ آتا ہی رہتا ہے. اور حقیقت ہے نہ صرف یہ کہ انڈیویجولی بلکہ میوچولی بھی, اور جسے کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ بھی اکثر بیشتر آپ دیکھتے ہیں یہ آفت آ گئی, قوموں پہ آتی رہتی ہے, یہ سیلاب آ گیا, یہ زلزلہ آ گیا, اس طرح سے. تو یہ جو ہے ہلانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے ہلیں, سوچیں کہ ہمیں ایک دن جانا ہے اللہ کے پاس. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. منافقین کا یہ آگے ذکر آ رہا ہے, تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں تو پھر چل دیتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں, ہم یہاں سے کھسکنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. یعنی جو دین پر نہیں ہوتا, جو منافق ہوتا ہے, وہ جو ہے نا قوم لا یفقہون کے زمرے میں آتا ہے. اس کو کوئی تفقہ نہیں ہوتا, اس کو کوئی فہم نہیں. ہم سمجھتے ہیں نا, ہم دنیا دار میں سمجھدار لوگ کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں بڑا کامیاب ہے. اللہ کی نظر میں جو دنیا میں کامیاب ہیں, اور اگر وہ منافق ہے تو وہ تو سمجھدار ہے ہی نہیں. اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ ہے جو دین میں کامیاب ہے, جو دین میں سمجھدار, جس کے پاس دین کا علم حاصل ہے. تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے, یعنی جنس سے بشریت میں سے, جن کو تمہاری مضرت کی بات یعنی تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے, اور تمہارے فائدے کی بات کے وہ خواہش مند رہتے ہیں. اب ہمیں ایک طرح سے میوچل ہماری جو ہے محبت بنائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ وہ تمہاری خیر ہی چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خیر ہی چاہتے ہیں, ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر روح گردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے, اور یہ وہ دعا ہے کہ جو صبح و شام 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھ لی جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر, تمام ہم اور غم اور مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے حدیث میں, اور اس کو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس, یہ سورت جو ہے مکی ہے, مگر اس کی 2 آیات اور 2 آیات جو ہے مکی, اور 3 آیات جو ہیں وہ اس کی مدنی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو شروع میں جیسے بتا دیا کہ صورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ کوئی آیت کبھی, کوئی آیت پھر اس کو بعد میں کمپائل اپ ہوتا, اور کوئی ایسی صورتیں بھی تھیں جو یکمشت اتر گئیں. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ کتاب پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں
سے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں کا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اعتراضات کرتے تھے نا کہ بھئی بشر کیوں ہیں اور استغفر اللہ جادو والا، تو وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا، یعنی آپ دیکھیں اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا، اور صرف 6 روز میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کر کے اور عرش پر قائم ہو گیا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اس کا جو اصل مقام ہے وہ عرش ہے، مگر وہ سب لک آفٹر کرتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، مگر اس کا جو وہ جہاں پہ تجلی فرما رہا ہے وہ عرش ہے، ٹھیک ہے، اور عرش کے عین نیچے جنت الفردوس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، یعنی بڑا عظیم الشان رب ہے، ٹھیک ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک پہلی مرتبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی وہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا جس نے آفتاب کو، اب اللہ کی نشانیوں کی پر بات آ رہی ہے کہ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی، اور واقعی منزلیں ہوتی ہیں، چاند جو ہے نا آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے، یہ بھی کتنی بڑی قدرت ہے نا، کتنی بڑی نشانی ہے کہ پہلی رات کا چاند کتنا باریک سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ 14ویں رات پہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بے فائدہ نہیں، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اللہ تعالیٰ نے اور جو کچھ آسمان و زمین میں ان سب میں لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہوگا، اس میں جی لگا بیٹھے، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اللہ کے پاس آنے کا یقین ہوگا نا تو اس کے مطابق کام بھی کریں گے، ٹھیک ہے، ورنہ تو جو غافل لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں۔ اور اہل جنت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے منہ سے، اہل جنت کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، دعواہم فیہم سبحانک اللہم، ٹھیک ہے۔ وہ اچھا ان کے نا تسبیح ہر وقت ان کی زبان پہ تسبیح جو ہے نا وہ برقرار رہے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی ان کا جو جیسے سانس آتی ہے نا تو ان کو ایسے تسبیح آئے گی، ایک سانس آ رہی ہے تو الحمدللہ، دوسری سانس آ رہی ہے الحمدللہ، اس طرح سے وہ خود بخود تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس بات کو سیکھنی ہے اور اس دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو تسبیح سے، ذکر سے تر رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں سکھا یہ رہا، یہاں کی پریکٹس ہوگی تو وہاں پہ اور آسانی ہو جائے گی، ہے نا۔ اور باہمی سلام یہ ان کا یہ ہوگا السلام علیکم، ان کی آخری بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں کریں گے، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے اور اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا ان کو، سورہ یاسین میں آتا ہے نا قول سلام، کہ وہاں پہ سلامتی، سلام کیا ہے؟ ایک سلامتی کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلامتی کی جہاں پہ دعا ہوتی ہے یا سلامتی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ لغویات نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کوئی لغویات نہیں ہوگی۔ ایک وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہر لغویات جس میں ہم نے گزار دیا ہوگا نا تو وہ ہمارے لیے ایک طرح سے حسرت کا سبب بن جائے گا اس دنیا میں، تو لغویات سے بچیں اور اچھی بات منہ سے نکالیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف جو اس کو پہنچی تھی کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو یہ انسان کی جو ہے نا، انسان کی جو نفسیات ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ جب اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ کا بن جاتا ہے، اور جب اس پہ سے مشکل ٹل جاتی ہے تو وہ ایسے اللہ سے دور ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا، یعنی ان کو یہ بات اچھی بھی لگتی ہے، وہ اسی کو زندگی سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، مصیبت میں ہی تو پکارنا چاہیے، مشکل میں ہی تو۔ آپ دیکھیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے، بہت دن ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا، چلو بھائی کچھ کروا لیتے ہیں، یا کوئی بھی اگر کوئی کام، کوئی نیک کام یا کچھ ایسا تو کہتے ہیں کہ چلو، یا جیسے شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جی ہم میلاد کر لیتے ہیں، لوگ کرتے ہیں نا، تو یا ہم کوئی قرآن خوانی کر لیتے ہیں، یا ہم اللہ کا ذکر ہی کر لیتے ہیں، درس کر لیتے ہیں، اس کے بعد تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد تو ہم پھر مائیوں کریں گے، ڈھولکی کریں گے، مہندی کریں گے، اور ہم سارے وہ کام کریں گے جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔
تو وہ اس کے بعد ایسے کہ اللہ کا نام لے لیا، اب ہم فری ہو گئے، اب ہمارا دل چاہے جو کرے. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو وہ چیز خوشنما بنا، ان کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہیں. اللہ بھی ان کو چھوٹ دیے ہوئے، ٹھیک ہے تم یہی کام کرتے رہو، جب تم آؤ گے میرے پاس تمہیں سارا معاملہ بتا دوں گا. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا. اچھا، یہ یہود کو کہہ کر اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہود جو ہے نا وہ اس دنیا کے نہیں ہیں، اس دنیا میں چہیتے نہیں، نہ ہی کفار مکہ ہیں، بلکہ اب جو ہے امت مسلمہ کو جانشین بنا دیا گیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے. یعنی ہماری بھی آزمائش ہی چل رہی ہے ابھی. آپ دیکھیں انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم تو چہیتی قوم ہے، ہمارا دل چاہے جو کریں، اور ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی ہماری شفاعت ہو جائے گی، اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اور ہمارا جو دل چاہے کرے. اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ تمہارا جو دل چاہے کرو، یہ تو پھر وہ آپ انہی کی روش پہ چل رہے ہیں. تو اور اللہ ہمیں بھی بار بار وعید دے چکا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی بدل دے کسی اور قوم سے. ٹھیک، پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ استغفر اللہ. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم ہی کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کروں، کیونکہ یوز ٹو تھے نا کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہیں، تو نعوذ باللہ چاہتے تھے کہ ادھر بھی کچھ ہو جائے، کوئی ترمیم ہو جائے ہمارے لیے، کوئی گنجائش نکل جائے. آج بھی آپ دیکھیے موسٹ آف پیپل جو ہے نا قرآن میں رخصت چاہتے ہیں، دین میں رخصت چاہتے ہیں. ان کو رخصتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، عزیمت پر چلنا کسی کو پسند نہیں ہے. تو رخصت کا قانون جو ہوتا ہے نا وہ تو آپ کی مجبوری میں دیا جاتا ہے، وہ تو مجبوری کا معاملہ ہوتا ہے. اور عزیمت کا جو قانون ہے، عزیمت کا جو راستہ ہے، وہ دراصل جنت کا راستہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ رخصتوں کے راستے پہ چل چل کے ہم جنت پہ پہنچ جائیں گے. نہیں، رخصت کے راستے پہ چل کر ہم جنت پہ نہیں پہنچ سکتے، عزیمت کے راستے پر چل کر ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. یہ انسان سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو ترمیم تو ہو نہیں سکتی. آج بھی آپ دیکھیں رویہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسی میں کچھ کر دیں، ہمیں کوئی گنجائش نکال دیں، اس میں کچھ تو ہمارے پاس نکل آئے، دنیا سمیٹ لیں ہم. اللہ چاہتا ہے تم جنت میں جاؤ، اور ہم یہاں یہ چھوٹی سی جو ہے نا جس کو جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا پہ ریجھے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کا حق نہیں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں تو خود ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو بھی اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی ساری جو ہے گھر والوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ جو خود اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ کر لیں، میرا نبی ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. کتنی اہم بات بتا دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی پھپھیوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر کے، یہ حدیث میں واقعہ آتا ہے صحیح حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حالانکہ ان کا ایک مقام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کا اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن ان کی تعلیم کی بات کر رہی ہوں کہ وہ تو اپنے گھر والوں کو جب یہ کہہ رہے ہیں تو امت کس زمرے میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم جو دل چاہے کر لیں. امت تو ملی جلی ہے نا، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ، اور ہمارا کوئی خونی رشتہ تو ویسے بھی نہیں ہے، نسلی رشتہ تو ہمارا ہے نہیں ہاشمی مطلب خاندان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. ہم کس زمرے میں غلط کام کر رہے ہیں، یہ سوال ہمارا اپنے اوپر اٹھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دن اس دن کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نصیب نہیں ہوگی. یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکیں نہ نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارشی ہیں. یعنی یہ جو اب جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں نا، یہ جن کو یہ وسیلہ سمجھتے ہیں، تو یہ ان کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی سفارش کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی خبر دے دو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تو اپنے کسی شریک کو جانتا ہی نہیں، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے. نہ آسمانوں میں نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کی شرک سے. اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اگر ایک بات نہ ہوتی. اور یہ قوموں کی جو ان کا سفر ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہوتا کیا کہ شروع میں سب ایک امت ہوتے ہیں. آپ اگر پچھلی قوموں کو بھی دیکھیں، لیکن بعد میں جب ان کے جو اسلاف ہیں
اس دین کی نگہبانی نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو ہے نا تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے جن ائمہ کرام کا وہ جو 4 ائمہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو شکر ہے ہم ادھر بیٹھے ہیں, اگر نیچے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جس طرح سے جس تیزی سے شور ہوتا ہے. اچھا جو 4 ائمہ کرام ہیں نا تو وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے, وہ اصل میں مختلف علاقوں کے تھے, تو مختلف علاقوں کے حساب سے فتویٰ جو ہے نا دے دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہیں پہ کوئی مسائل ہے کہیں پہ کوئی مسائل ہے, ٹھیک ہے, تو اور ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اب ہم ان چیزوں کو جو ہے اپنے لیے حرف آخر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں حرف آخر ہمارے لیے قرآن اور سنت ہے. ہمارے علاقے ان سے انٹائر ڈفرینٹ ہے, پاکستان تو اس وقت وجود میں ہی نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, تو بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سرے سے اجتہاد ہو, نئے سرے سے ہمارے علاقوں کے لیے بھی کچھ چیزیں, کچھ فتاویٰ جو ہے بتائے جائیں کہ بھئی ان علاقوں میں کیا کرنا ہے, کس طرح سے ہوگا. لیکن وہ تو ہم نے کیا نہیں, ہم تو تاریخ کی کتابیں آگے رکھ کر انہی کو دیوار سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی سے دین سیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں آج کل کتنا ہوتا ہے یہ زیادہ کہ جی آپ بتائیں وہ کون ہے, آپ کیا کہتے ہیں فرقہ, اور ایک اور عالم کس کو آپ مانتے ہیں, ہاں امام, آپ کا امام کون سا ہے بھائی؟ امام تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے نا بھائی. امت یہ سفارش کے لیے جہاں جائے گی, شفاعت جو کریں گے وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ کافی ہونا چاہیے کہ جب ہم کہہ دیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے امام اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں, اور حدیث اور قرآن میں ہر چیز واضح ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے یہ کر لیا نا تو پھر اس طرح سے آگے, اور اگر آج ہم نے ان چیزوں کو نہ کیا تو پھر آنے والے دنوں میں اور امام بنتے چلے جائیں گے. آج دیکھیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں فرقے کے اوپر, کچھ لوگ کہتے ہیں جی مودودی صاحب جو ہے نا وہ بس وہ صحیح کہتے تھے, اسرار احمد صاحب بس وہ صحیح کہتے تھے, اور جو پچھلے جو ہے انبیاء کرام ہیں تقی عثمانی وغیرہ ان کو کہتے ہیں. اب آنے والی جو جنریشن ہے, اگر ہم نے آج ان کو صحیح دین پیش نہیں کیا نا تو پھر آنے والی جنریشن کے سامنے یہ 4 مزید امام آ جائیں گے اگر ہم نے ان کو اوریجنل دین پیش نہیں کیا. پھر کہیں گے اب بتائیں آپ کون سے والے فرقے پہ ہیں, مودودی والے فرقے پہ ہیں یا تقی عثمانی والے فرقے پہ ہیں؟ اگلی والی جنریشن وہ یہ سوال اٹھا سکتی ہے. اگر آج آپ نے صحیح نگہبانی نہیں کی, آج کی جنریشن اگر صحیح نگہبانی نہیں کی, اپنے اوریجنل دین کو لوگوں تک اپنی جنریشن میں منتقل نہیں کیا, تو پھر نئی چیزیں اور پیدا ہو جائیں گی. بڑی ضروری ہے اس بات کی, بڑی ضرورت ہے اس بات کی ہم قرآن اور سنت کو اپنی نیکڈ آئی سے پڑھیں اور سمجھ حاصل کریں. اور بڑا اللہ تعالیٰ خود قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آسان بتا دیا ہے, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے فعال میں مدکر. پھر ہمیں کیا مشکل ہے اس کو, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا مشکل ہوئی قرآن پڑھنے میں؟ اتنا آسان ہے اس کو پڑھنا سمجھنا, ٹھیک ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں, اب تھوڑا سا فاسٹ ہو جائیں کیونکہ اس میں ابھی جو جتنی بھی چیزیں میں نا تو وہ ساری میں نے بتائی ہوئی ہیں. جیسے سلامتی کے گھر میں نے آپ کو بتا دیا, نیکی یہ اس کے واسطے خوبی ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا. جن لوگوں نے بد کام کی ان کے برابر ان کی ذلت چھائے گی, ان کو اللہ تعالیٰ نہ بچا سکا, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور وہ کون ہے جو آسمان زمین میں تمہارے لیے رزق دیتا ہے. تو جو چیزیں میں بتا دی ہیں نا وہ میں آگے بڑھ جاتی ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو, نئی چیزوں کو صحیح طریقے سے سیکھ سکیں, ادروائز ان کے لیے پھر اور شارٹ ٹائم ہو جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 10 منٹ. اچھا صحیح. اور ان کو وہ دن یاد لے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے حضور نہیں یہ اور آیت ہے, اچھا آیت نمبر ہے 45, اور ان کو وہ دن یاد دلائیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا. ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دن میں سارے دن کی ایک آدھی گھڑی رہے. ہاں یہ چلیں, یہ ٹاپک میں نے نہیں بتایا. اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہریں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. بڑی خوبصورت آیت ہے, آیت نمبر 45. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ محشر کی جب سختیاں دیکھیں گے, یوم حشر کی جب سختیاں دیکھیں گے تو ان کو دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی, اور دنیا کا وقت ان کو یا دنیا کی زندگی ان کو ایسے محسوس ہوگی گویا وہ اس دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں, یعنی کہ گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی, ایک آدھ لمحے ہی رہے ہوں. اور ایک حدیث میں اس کی آتی بھی ہے بات نا کہ مومنین کے لیے یہ دن جو ہے نا بس ایک پہر کے برابر ہوگا, گویا ظہر سے عصر تک کا پہر, ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا دن کی جو لمبائی اور سختی آپ کے ایمان اور اعمال کے مطابق چینجبل ہوگی. جو بد کردار ہوں گے, جو منکر ہوں گے, جو مشرکین ہوں گے,
جو جو ہے مطلب اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہوں گے، ان کے لیے یہ دن جو ہے بہت لمبا ہوگا، جیسے 40,000 سال کا، جیسے 50,000 سال کا قرآن میں آتا ہے۔ اور جو مومنین ہوں گے نا، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں ہے کہ ان کے لیے یہ دن جو ہے نا بس ایک پہر کے برابر ہوگا، جیسے ظہر سے عصر تک کا پہر، یعنی ان کے لیے یہ دن بہت چھوٹا سا ہوگا، چھوٹا سا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ وقت تو اس کے کنٹرول میں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ ان کی شاید اتنی جلدی خلاصی ہو جائے گی کہ وہ فوری طور پہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، تو ان کا دن وہ ویسے چھوٹا ہو جائے گا۔ اچھا، ایسا بھی ہے کہ ان پر شاید وہ سختی ویسے اثر انداز نہیں ہوگی، یا ان پر جیسے حوض مختلف مرحلے ہیں نا، پل صراط سے گزرنا، حوض کوثر کے پانی، تو ہو سکتا ہے کہ مومنین وہاں پہ حوض کوثر کے پانی پی رہے ہوں اور ہے نا مشرکین وہاں پہ حساب کتاب بھگت رہے ہوں، ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ان کے لیے وہ دن بہت ہلکا ہوگا اور چھوٹا ہوگا، کہ جو مومنین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین کے زمرے میں شامل کریں، مومنین کی لسٹ میں رکھیں، ان کے لیے وہ دن بہت ہلکا اور بہت آسان ہوگا اور بہت چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتا دوں کہ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں شفا ہے۔ آیت نمبر 57 میں دیکھ لیں، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی قرآن، جو نصیحت ہے، دلوں میں روگ ہے، اور ان کے لیے شفا ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کریں۔ تو قرآن میں دل کی اور ایون دل کی تمام بیماریوں کا شفا ہے، یعنی حسد، غیبت، کینہ، بدگمانی، تجسس، پلس جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا آتا ہے، اور اسپیشلی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سورہ ناس اور فلق یعنی معوذتین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی آیات شفا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ جو ہے قرآن میں، اچھا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ قرآن کے کچھ بھی پڑھ لیں نا، کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں تو آپ کو نا یعنی، اور آپ اس کو دم کر لیں تو آپ کو شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی آپ پڑھ کے دم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے، جسمانی بھی اور ذہنی تمام بیماریوں کی شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رحمت ہے اور یہ رہنمائی کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے سارے اس میں ذکر آ گئے کہ شفا بھی ہے، لما فی صدور و ہدی و رحمت، ہدایت ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ اس سے بہتر ہے جس کو جمع کرے۔ کیا جمع کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ سونا، چاندی، دنیا کی چیزیں۔ تو قرآن کی آیتیں جمع کرنا، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام قرآن کی آیتیں جمع کرتے تھے اس زمانے میں، کہیں ہڈی پہ، کہیں پتے پر لکھی ہوئی ہوتی تھی آیتیں، اور وہ اس کو جمع کرتے تھے، پلس وہ سینوں میں بھی جمع کرتے تھے، حفظ بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ نا جس کو آپ جو جمع کریں، اور یہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہے، یہ آپ کو جو نا اللہ کے پاس جب حاضر ہوں گے تو یہ جب آپ تلاوت کا آپ کو حکم آئے گا، تو اگر آپ نے کچھ یاد کیا ہوا ہوگا، ایون آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہوگا، تو یہ آپ کا سپورٹ سسٹم بن جائے گا اس وقت، اور آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور جنت میں اپنے درجے جو ہے عبور کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا بات یہاں پہ، اور پھر آگے وہ ہے کہ جو بتوں کا حصہ وہ جو رکھ دے، یہ میں بتا چکی ہوں آپ کو وہ پوائنٹ جو ہے، اور اللہ پر جو یہ بھی میں بتا چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے حال سے واقف ہے، ہر لحظہ ہر گھڑی اس پہ نظر رکھے ہوئے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ آ جاؤں۔ اچھا قوم نوح کا واقعہ، کہ آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیے کہ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، آیت نمبر 71، کہ میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اقام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا زبردست اعتقاد تھا نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر، کہ اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ صحیح ہو، تو جو تم نے جو تدبیر کرنی ہے، جو میرے خلاف جتنے تم نے کوشش کرنی کر لو، میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں میں مسلمانوں میں سے رہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی جو ہوتے ہیں نا، ایک اور چیز کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معاوضے نہیں مانگتے، یعنی اپنی جو یہ ہدایت ہے نا،
یہ ہدایت ہے نا فری ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہ ہدایت کے معاملات، تعلیم کے معاملات فری فار آل ہونی چاہیے، فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. اس کا جو سارا حساب کتاب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہی دفعہ میں دے دے گا. ٹھیک ہے، تو لوگ کرتے ہیں نا کہ اس کے یہ سنیں گے تو اس کے اتنے پیسے بھرو، یہ بنے. بھائی آپ نا بھائی تھوڑا کم کر لو، اپنے جو ہے نا کم لوگوں کو بتا دو، آپ کم پھیلا دو. ٹھیک ہے، لیکن کرو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے، فری فار آل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو انبیاء کرام ہو نا انہوں نے ہدایت کا کبھی معاوضہ نہیں مانگا. یہ نا دنیاوی چیزوں میں سے نہیں ہے. دنیاوی جیسے ہوتی ہے نا، کوئی ہنر دیتے ہیں تو اس میں پیسے مانگ لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں اس طرح سے. تو دنیاوی چیزوں سے نا یہ الگ ہے. یہ آپ اللہ کے ایک طرح سے ملازم ہیں، تو پھر آپ بندوں سے کیوں لیتے ہیں پیسے، یا بندوں سے کیوں؟ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ انہوں نے ایک تو بات یہ کی. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو نجات دلا دی، ان کو جانشین بنایا. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہو ان لوگوں کو جو ڈرائے جا چکے. یعنی اللہ کا ایک وقت آتا ہے کہ پھر غالب وہی آتا ہے جو حق پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انتظار لگتا ہے، انتظار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حجت بھی تو تمام کرے گا نا، ٹائم بھی تو دے گا سوچنے سمجھنے کے لیے. آپ نے پیچھے سورہ توبہ میں پڑھا نہیں تھا کہ ان کو کہا 4 مہینے تم لوگ سوچ لو، سمجھ لو، رہ لو. تو بعض اوقات انسان کے دل چاہتا ہے نا بھائی ہم نے بتا دیا ایک دفعہ میں، اب ان کو جلدی جو ہے نا سمجھ فیصلہ کر لینا چاہیے، آ رہے ہیں دین کی طرف یا نہیں آ رہے. نہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت سسٹم ہے، چاہے نبی بیچ میں کیوں نہ ہو. اور جب وہ دیکھ لیا کہ کسی صورت ان کے، اور اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو بھی جانچ لے. اللہ کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے نا، دیکھ لیا نہیں آئیں گے اب یہ آنے کی کوئی ان کے اندر، بلکہ اگر رہے. اچھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تو اس طرح سے بھی آتا ہے ان کی دعا میں کہ انہوں نے ایک دفعہ دعا مانگی تھی، شاید یہاں پہ یا آگے کہیں آتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ رہ گئے نا تو یہ تو اور لوگوں کو بھی جو ہے نا مشرک بنا دیں گے. یہ بھی دعا مانگی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا غرق کر دے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنے پاورفل ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. پھر آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو قصہ آتا ہے جو کہ جادوگروں والا ہے، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، دلیل لے کے آئے تھے. پھر وہ جادوگر، پھر انہوں نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگر، اور پھر جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو. یہ سارا میں قصہ سنا چکی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں آگے بڑھ جاتی ہوں اور میں آ جاتی ہوں جس پہ میں آنا چاہ رہی ہوں. کہاں گئی؟ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، کیونکہ اس میں جو سب سے جو میں نے نہیں بتایا ابھی تک آپ کو یہ ہے 98 میں ذرا آ جائیں. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. بڑی خوبصورت آیت ہے، آؤٹ کلاس. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہوئی ہیں؟ اچھا، اب اس میں کیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا کہ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور وہ متا ایک بستی تھی وہاں پر تھے، تو نا وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے. اس تبلیغ و دعوت کا لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنی قوم پر یہ اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے. ظاہر ہے اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی عذاب آ جائے گا فلاں دن پہ، تو وہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب عذاب کا بتایا بھی جاتا ہے تو اللہ جب حکم دیتا ہے نا نبی کو، جبھی وہ جگہ چھوڑتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، وہ خود ہی پہلے سے ہی بتا کے اور وہ خود چلے گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہے نا اب خود چلے گئے تو کشتی ایک وہاں جا رہی تھی تو کشتی پہ بیٹھ گئے. اچھا، پیچھے سے قوم نے جب یہ دیکھا نا کہ ادھر ادھر دیکھا، نبی تو ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، تو نبی کو جب غائب پایا تو سمجھ گئے کہ بھئی اب تو یہ عذاب کا بتایا گیا، تو عذاب اس کا مطلب ہے آنے والا ہے. تو وہ جو قوم ساری کی ساری جمع ہو کر میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور توبہ استغفار شروع کر دیا، اور اللہ نے ان کی وہاں پہ توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ٹال دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، جو کشتی میں تھے، تو کشتی بھاری ہو گئی. کشتی میں جو ہے وہ قرہ ڈالا گیا، کیونکہ ان کا ایک عقیدہ تھا کشتی والوں کا کہ اگر کوئی غلام بھاگا ہوا ہو اپنے مالک سے تو کشتی بھاری ہو جاتی ہے.
تو ان کو اب ظاہر ہے وہ کیسے پتہ چلیں، تو انہوں نے کرا ڈالا کہ بھئی ایک کو نکالنا پڑے گا، ایک کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، تبھی یہ کشتی اپنی منزل پہ پہنچے گی، تو سارے تاکہ پہنچ جائیں، ورنہ تو سب ڈوبیں گے۔ اب وہ ایک کون ہو، تو اس کے لیے کرا ڈالا گیا، 3 دفعہ کرا ڈالا گیا، اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ کشتی والوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی بخیر و عافیت اپنی منزل پہ پہنچ جائے، ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ادھر سمندر میں مچھلی نے، اور آتا ہے حدیث میں امبر مچھلی تھی وہ، اس نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے سمندر میں، اور وہ جو کشتی وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر جب وہ وہاں پہ پہنچے، تب وہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو وہاں پر تھوڑا سکون سے بیٹھنے کا، ان کو اور کرنے کا، ایک تدبر کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تدبر کا موقع، جان بچائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، مشکل ہے مگر جان ابھی باقی ہے۔ اور یہ جان کس لیے باقی تھی؟ توبہ استغفار کے لیے۔ زندگی جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا ہے نا آپ کو، توبہ استغفار کے لیے دیتا ہے۔ یہ مہلت توبہ استغفار کی مہلت ہے، یہ مہلت ہے نا، مزید زندگی مزید دنیا سمیٹنے کی مہلت نہیں ہوتی۔ میں نے اس مہلت کو اسی طرح سمجھا کہ یہ توبہ استغفار کی مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہاں پر انہوں نے مشہور تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس میں انہوں نے اللہ کو اس طرح سے پکارا ہے نا کہ اللہ کو یہ پکارنا پسند آ گیا۔ لا، نہیں کوئی الہ الا انت، سوائے تیرے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو ہوں ظالم، میں گناہ گار ہوں، تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، میں تو بندہ ہوں نا، مجھ سے تو گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا، تو پاک ہے، اور تو ہی تو الہ ہے، تو تیرے سے، تو اگر مجھے نہیں سنبھالے گا، تیرے پاس نہیں جاؤں گا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ توحید پلس اللہ کی تسبیح پلس جو ہے اپنے گناہ کا اقرار، یہ 3 چیزیں یکجا ہوئی ہیں اس تسبیح میں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بن گیا اسم اعظم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس تسبیح کے بعد کوئی دوسرا فرد کوئی بھی مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا، اس پرچی کی وجہ سے، اس تسبیح کی پرچی لگا کے جو بھی مجھے، یعنی کہ آپ نے مثلاً اپنی دعا مانگی کہ بھئی پانی آ جائے یا گیس آ جائے، ٹھیک ہے، آپ کے مسئلے یہ ایسے ہی ہوتے نا ہمارے یہاں میں کہ بھئی گیس آ جائے، ٹھیک ہے میں آپ کو بڑی اب تھوڑا سا مزاحیہ انداز، آپ کی کوئی بھی مثلاً کوئی بھی دعا ہو سکتی، چلے سیریس نوٹ پہ کوئی دعا، آپ نے اس سے پہلے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد اپنی پرچی بھیجی، اس کے بعد پھر بریکٹ لگا دیا، اس کے بعد پھر آپ نے، اور پلس آپ درود شریف بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعا جو ہے نا اس پرچی کے آگے پیچھے، اس بریکٹ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جو بیچ والی دعا ہے نا وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ انہوں نے بہرحال وہ دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، دنیا والوں کے لیے تو ایک وہ مرحوم ہی ہو چکے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کا واپسی نہیں ہے۔ مچھلی ویسے بھی پیٹ میں جب ڈالتی ہے تو وہ کھا پی کے ڈالتی ہے، مگر آپ دیکھیں مچھلی کو بھی حکم تھا کہ کھانا نہیں ہے، میرے نیک بندے آ رہے ہیں، میرے نبی ہیں، یعنی مچھلیاں بھی پابند ہیں اپنی خوراک کے معاملے میں، وہ شعور رکھتی ہیں کہ کس چیز کو کھانا اور کس چیز کو نہیں کھانا۔ حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو نہیں کھانا، بے جان چیز، مگر شعور رکھتی ہیں، اپنی ڈائٹ کا شعور رکھتے ہیں۔ اچھا مچھلی آدم خور تھی، یہ آدم خور مچھلی ہوتی ہے نا، شارک یعنی ویل آتا ہے، امبر جو ہے نا ویل کے اس میں آتا ہے، ویل کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو نا یہ تو آدم خور مچھلی ہوتی ہے نا، جو آتا ہے ہڑپ کر جاتی ہے بس۔ اور آپ دیکھیں کھانے کا، ویسے بھی آپ بھی تو کھاتے ہوں گے، تو کھانے کا پہلا سسٹم یہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو چبانا، اس کا چیڑ پھاڑ سے ہوگا، وہ آپ کے منہ والے حصے میں ہو جاتا ہے سارا کام، اندر تو پھر میدا شروع ہوتا ہے نا، اندر تو پھر اس کی مزید ڈائجیشن شروع ہوتی ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے معاملے دیکھیں۔ اچھا میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے بندوں پہ اگر کوئی آزمائش بھی بھیجتا ہے، کوئی مشکل بھی بھیجتا ہے، وہ بھی بڑا پیار سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے مچھلی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا ناراض بھی ہے ان سے ہیں، مگر مچھلی کو پھر بھی کہا کہ نا، اچھا مچھلی ایک جہاز بھی بن گئی ان کی، ورنہ تو وہ سمندر میں ویسے ڈوب جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مچھلی کو کہا کہ بھئی تم نے، یہ میرے بندے ہیں یونس علیہ السلام، اس کو کھانا نہیں ہے، حکم نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی حکم کی پابند ہوتی ہے مچھلیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ ان کو ایز اٹ از اندر لے کے جانا ہے، کھانا نہیں ہے، ایز اٹ از، اور وہ ایز اٹ از لے گئی اندر۔ اب اندر بہت سب، آپ کو پتہ ہے ویل مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، آرام سے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے،
اور مچھلی میں آپ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں کوئی اچھا فیوریبل ایٹماسفیئر تو نہیں ہوگا، ایک سجین کی طرح ہی ہوگا نا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید تھی اسی طرح ہوگا نا. اور وہاں سے ان کو نکلنے کی بھی امید یا آسرا نہیں تھا. بات تو یہ سمجھنے کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے دعا تھوڑی مانگی تھی، انہوں نے تو اپنے رب سے استغفار مانگا تھا. ہم سارے وقت زندگی مانگتے ہیں، اصل استغفار آپ کی زندگی ہے. یہاں سے یہ سیکھا، استغفار ہماری لائف لائن ہے. یہاں سے ہم نے یہ سیکھا استغفار میں زندگی ہے. یعنی اتنی مشکل میں بھی انہوں نے پرٹیکولر کوئی دعا نہیں مانگی، انہوں نے صرف استغفار مانگا. اتنی قیمتی ہے یہ دعا. یعنی اللہ سے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے مر ہی جانا ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تھے، سوائے اللہ کے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا تھا. ان کو پتہ تھا کون اب نکالے گا اس سمندر میں، کون مچھلی کو پھاڑے گا، کیسے نکلیں گے، مچھلی کیوں اپنا منہ کھولے گی. وہ یہ سب بات جانتے تھے، اور ان کو اعتراض بھی نہیں تھا. مرنے پہ اعتراض نہیں تھا، اللہ کے پاس جانے پر بھی اعتراض نہیں تھا، مگر اس حالت میں نہیں جانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑے کیسے، کہ میں نافرمانی یا میں گناہ کی شکل میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. یعنی وہ ایسی حالت میں نہیں جانا چاہتے تھے کہ اللہ ان سے ناراضگی کی حالت میں ملے. اس مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اپنے لیے استغفار مانگی. پرٹیکولر وہ دعا ہی نہیں مانگی. جو ہم ہوتے تو شاید وہی دعا، ہم کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نکال دے ہمیں. انہوں نے نہیں مانگی کیونکہ ان کو پتہ تھا ادھر بھی اتنے ہوش و واس میں تھے. مومن ہوش و واس کبھی نہیں کھوتا اپنے، وہ اتنے سینسز میں تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے کیا چیز مجھے اللہ کے یہاں سرخرو کر سکتی ہے. ایسی کنڈیشن میں بھی ہم تو ہوتے تو کب کے بدگمان ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی، میرے سے گناہ، میں قصوروار ہوں. سبحان اللہ. استغفار کا اگر کوئی مطلب آئی لو دس، مجھے پرسنلی آیت کریمہ بہت پسند ہے. آئی فیل اٹ. میں جب پڑھتی ہوں یا میں جب بھی یہ واقعہ ایون آئی فیل اٹ، مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتی ہوں. مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ استغفار ہی ہماری دعا ہے، استغفار ہی ہماری نجات ہے. زندگی نجات نہیں ہے، سانسیں نجات نہیں ہے، ہماری آکسیجن ہماری نجات نہیں ہے. ہمارا وینٹ استغفار ہے، ہماری زندگی استغفار ہے، ہمارا آکسیجن، ہمارا O2 استغفار ہے. استغفار ہے. اب اس کے بعد ریورس ہونا شروع. انہوں نے نہیں مانگی تھی، انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا. انہوں نے نہ کوئی کدو کی وہ مانگی تھی، نہ کوئی انہوں نے کنارہ مانگا تھا. نتھنگ کچھ نہیں مانگا تھا. انہوں نے صرف استغفار، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی. انہوں نے معافی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو جہاز بنا دیا. اس کو کہا، حکم دیا سمندر کے کنارے پہ جا کے اس کو چھوڑ کر آؤ. وہ ان کو اس مچھلی نے اگلا، اپنی خوراک، کھائی ہوئی خوراک اگل دی. اللہ کی طاقت دیکھیں اور سمجھیں. اس مچھلی نے اپنی کھائی ہوئی خوراک اگل دی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کوئی پیدا کر دی جس سے وہ لیٹے ہوئے کمزور تھے نا، لیٹے ہوئے کھاتے رہے اور ان کو نئی زندگی بخشی. استغفار از نیو لائف. ان کو ایک نئی زندگی بخشی، اور وہ انٹائر ڈفرینٹ تھی. اور یہ ہے وہ کہانی کہ جہاں سے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری استغفار کو قبول فرمائے. بس میں پارہ ختم کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ہود. الف لام را کتاب احکمت آیاتی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جن کی آیتیں محکم ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ایک حکیم باخبر کی طرف سے. یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب کے سامنے معاف کرواؤ، اسی کی طرف متوجہ رہو. وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا،
ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ جو اپنے سینے کو دہرا کیے رکھتے ہیں تاکہ اپنی باتیں چھپائیں اللہ سے، یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اس وقت وہ سب کچھ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ پردے میں ہوں، اگر آپ کپڑا لپیٹے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تک رسائی رکھتا ہے۔ آپ کتنا ہی آپ میں لباس میں ہو، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، آپ کے اعمال کو جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر ہے وہ جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ جزاک اللہ۔